نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ وی ہیڈ سچ اے بیوٹیفل سیشنز ایز ویل ایز بیوٹیفل جرنی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگین ملایا ہے۔ وی آل آر ٹوگیدر ایز اگین اے بگ بیوٹیفل فیملی۔ الحمدللہ اٹ از آلویز اے بلیسنگ۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، بفور اسٹارٹنگ آف دا کلاس واٹ از ون تھنگ دیٹ واز اسٹرائکنگ مائی مائنڈ، میرے دماغ میں ایک چیز آ رہا تھا کہ رمضان کے بعد جو ہائی لیول میں جو ہمارا تقویٰ ہائی لیول میں رہتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے جو جذبات ہے، ہم سب لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں عبادت کے، ٹو دیٹ لیول رہتا ہے۔ ابھی آفٹر رمضان how things changes، کرنا کیا ہے، how we are going to hold ourselves، how we are going to motivate ourselves. These are the important points. It is actually, I should say, a quick revision ہے جہاں پہ آپ کے لیے اور میرے لیے، انفیکٹ میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ لائف، ہم اپنے آپ کو کس طرح چینج کریں گے، وہی رمضان کی زندگی۔ دیکھیں، اٹس اے بیوٹیفل سیئنگ جہاں پہ میں سنی تھی کہ اگر ایک انسان اپنی پوری زندگی رمضان سمجھ لیا ہے، رمضان کی طرح بتاتا ہے، رمضان کے لیول میں بتاتا ہے، تو جب وہ قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، وہ اس کے لیے عید ہوگا۔ سبحان اللہ۔ So a مومن what he tries to do is that he is not a مومن only for one day, one month، ایک منتھ کے لیے ہی وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن entire year کے لیے، ہر وقت کے لیے ہے۔ He will not change himself۔ ٹھیک ہے، سو آج اس کے بارے میں ہی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ So let's start with our class. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ہمیں الوداع کہہ کے ایک ہفتہ ہو گیا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا۔ الحمدللہ لاسٹ سیٹرڈے واز آر عید۔ ماحول تبدیل ہو گیا ہے، ہمارے جو ارد گرد کا جو ماحول تھا، انوائرمنٹ تھا، صرف گھر کا ماحول نہیں، خود کا ماحول، گھر کا ماحول، ایٹ دا سیم ٹائم باہر کا، مسجدوں کا ماحول اور مارکیٹس کا ماحول، ہر جگہ جو رمضان ایک ماحول لے کر آیا تھا نا، ایک جوش کا، ایک خوشی کا، ایک ہیپینس کا، جہاں پہ دیکھیں ایک چیز، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماحول پلیز اے امپورٹنٹ رول ان a person's life۔ ماحول is actually the thing that encourages a person، ایک انسان کو انکریج کرتا ہے۔ تو ابھی آفٹر ایک ہفتہ ہوا کیا ہے کہ ماحول تبدیل ہو گیا ہے۔ Now آپ کے لیے اور میرے لیے we need to sit down now and analyze ourselves۔ اپنے آپ میں غور و فکر کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ رمضان کے بعد میرا تقویٰ لیول، میرا ایمان کا لیول، میں کہاں پہ ہوں، ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ مائی سیلف۔ کیا میرے نماز کے وقت میں پڑھتی ہوں؟ چیک اٹ آؤٹ، بیکاز رمضان کے مہینے میں ہم لوگ لگاتار نماز آن ٹائم پڑھتے تھے، آن ٹائم پڑھتے تھے۔ کیا میرے نمازیں ابھی بھی ویسی ہے یا نہیں؟ کیا میں نماز وقت میں پڑھتی ہوں یا نہیں؟ جائزہ لے اپنا۔ کیا میری نماز میں خشوع ہے؟ کیا میرے نماز میں فوکس ہے؟ کیا میری نماز میں کانسنٹریشن ہے جو نمازیں اب پڑھتی ہوں؟ چیک اٹ آؤٹ۔ کیا میں کثرت سے قرآن پڑھتی ہوں جس طرح میں رمضان میں کثرت میں قرآن پڑھتی تھی، ہر وقت قرآن پڑھتی تھی؟ کیا اب میں قرآن پڑھتی ہوں زیادہ یا نہیں؟ اینالائز یور سیلف۔
کیا میری عبادت میں تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا میری عبادت جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے؟ جس طرح میں عبادت کرتی تھی پہلے، زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ ذکر، زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا، چیریٹی دینا، جتنا زیادہ ہم لوگ کرتے تھے، کیا اس میں کم ہو گئی ہوں میں؟ Am I the same thing? Analyze yourself. How does this change happen? جب رمضان کے مہینے میں جب ہم لوگ تھے، ہمارا جو لیول آف عبادت ایک دم ہائی تھا، ایک دم پیک میں تھا. ہم لوگ اتنا زیادہ محنت کرتے تھے، چاہے روزے ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم روزوں کے ساتھ افطار کا کوکنگ بھی کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، بچوں کی تربیت بھی کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ قرآن پڑھنا ہو، ذکر کرنا ہو، زکاتیں دینا ہو، ہر چیز کے لیے ہم لوگ بزی. اپنے آپ کو ایک مہینہ کنٹینیوس 30 days we were doing this one. یہ ہونے کے بعد جب عید آئی ہے، عید کے بعد انسان کے جو ایمان کا لیول ڈھلتا کیوں جاتا ہے؟ Why does this change happens? یہ انسان میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ Reason is what? کیا ہے یہ ریزن؟ حدیث مفہوم میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے اور ہیل فائر، جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. The شیطان is being chained. اس کو باندھ دیا جاتا ہے شیطان کو، جہاں پہ ہمارے لیے عبادت آسان ہو جائے. شیطان گوز فار اے ویکیشن. شیطان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو مجھے تو پرابلم نہیں ہے، مجھے تو صرف 1 مہینے کے لیے مجھے باندھ کے رکھتے ہیں. سو ہی لٹرلی ویٹ کہ میں واپس کب جاؤں، کب جا کر ان پہ وار کروں، میں کب جا کر ان کو یہ کروں. سو ہاؤ لانگ دس رمضان از گوئنگ ٹو بی دیر. یہ اور کتنا دیر میں بیٹھا رہوں، کتنا دیر میں چین لیول میں رہوں. اور یہ کیا ہے؟ اٹ از اے ویکیشن فار ہم، شیطان کے لیے. ابھی سوچنے کی بات یہ ہے، جب شیطان چینڈ ہے، وائی ڈو آئی سن؟ جب رمضان کے مہینے میں شیطان جب وہ چین کرتے ہیں نا، رمضان کے مہینے میں شیطان کو تو باندھ دیتے تھے، شیطان کو تو زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں، پھر بھی انسان غلط کامیں کرتا ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ روزہ بھی رہتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم گالیاں بھی دیتے ہیں. لوگ روزہ بھی رہتے ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں. لوگ روزہ بھی کرتے ہیں اور برے باتیں ہو، برے کامیں کرتے ہیں. یہ برائی کہاں سے آتی ہے؟ کیوں؟ کہاں سے آتی ہے؟ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. پلان. شیطان کا پلان کیا ہے پتہ ہے؟ شیطان جو ہے 11 مہینے ہمارے ساتھ 11 مہینے رہتا ہے شیطان. سو شیطان جو ہے 11 مہینے ہم سب کو اتنا زبردست ٹریننگ دیتا ہے، اتنا زبردست ٹریننگ دیتا ہے وہ، کہ ہمارے نفس میں، اپنے بولتے نا اپنے رگوں میں گھومنے کے اس کے لیے پرمیشن از بین گیون. سو ارد گرد برائی، اور بولتے نا انسان کی برائی ہو، حسد ہو، کینہ ہو، اور برے کامہ ہو، برے الفاظ یوز کرنا ہو، دھوکہ دینا ہو لوگوں کو، تو انسان کے جسم میں، اس کے روح میں، اس کے جسم میں اور اس کے رگوں میں ہر جگہ اتنی برائی، اتنی برائی، اتنی برائی ڈال دیتا ہے. لوگوں کے آنکھوں میں شرم کا پردہ چلے جاتا ہے، بے شرمی اتنا کامن بنا دیتا ہے، دنیا کو اتنا خوبصورت کر دیتا ہے کہ ہر چیز جائز ہے. اگر لڑکا لڑکی ساتھ میں ہے جائز، اگر کچھ بھی برا کام ہو رہا ہے تو جائز، حق کر رہے ہیں تو جائز، ایوری تھنگ از فائن. آج کل کا سوسائٹی میں تو یہ کامن ہے. اگر میں لڑکے کو حگ نہیں کروں گی، آفس کا لڑکے کو شیک ہینڈ نہیں کروں گی، حق نہیں کروں گی، میں اب نارمل، مجھے بہن جی بولیں گے، اب نارمل بولیں گے، آؤٹ ڈیٹڈ بولیں گے، مجھے دوسرے ناموں سے پکاریں گے. تو مجھے لوگوں کے سامنے رہنا ہے، اس دنیا میں جینا ہے، تو اس دنیا کے جیسا مجھے بن کر رہنا ہے. دس از دا کانسیپٹ جہاں پہ شیطان انٹروڈیوس کرتا ہے. تو ایوری تھنگ از جائز، دیٹ از واٹ ہی پریپیئرس اے پرسن. تو یہ چیز ہے، لیکن رمضان ریسٹرکٹ اے پرسن فرام ڈوئنگ آل دیس تھنگس. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ 11 مہینے انسان کے بارے میں اتنا یہ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اتنا زبردست ٹرین کرا دیتا ہے شیطان، کہ ان شیطان جانے کے باوجود بھی انسان برے کاموں میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ شیطان کا یہ جو 11 مہینے کا جو ٹریننگ اتنا زیادہ رہتا ہے کہ اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے. وہ اپنے اندر کا جو نفس ہے، اپنے اندر کا جو شیطان ہے، اس کو جگا دیتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہی شیطان جو ہے
is going to be with us even in the month of Ramzan. باہر کے جو شیطان ہے, بڑے شیطان جو باہر کے شیطان ہیں, ان کو چینج کر دیا گیا ہے. شیطان is being chained, but your nafs isn't chained. It is not been in control. مطلب آپ کے جو نفس میں ہے, ابھی یہاں پہ غور کر کے دیکھیں, جب شیطان چین کر دیا گیا ہے, پھر بھی ہم لوگ برے کامیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر کا جو نفس ہے, ہمارے اندر کی جو برائی ہے, ہمارے اندر کا جو شیطان ہے, وہ زندہ ہے. وہ تو مارا نہیں, وہ تو زندہ ہے, اس کو تو چین نہیں کیے, تو وہ برائی میں لے کر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان دیکھیں. ابھی یہاں پہ دیکھیں, شیطان از ویری ویری کانفیڈنس اباؤٹ ہز ٹریننگ, کہ اس کے ایبسنس میں بھی اس کے اثرات انسان میں رہیں گے, تو لوگ برے کامیں ضرور پر ضرور کریں گے, وہ لوگ چھوڑیں گے نہیں, وہ ضرور پر ضرور کریں گے. دس از شیطان's plan, these are شیطان's trick, this is شیطان's confident, but Allah is the best to best planner. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیے ہیں کہ جو چیز انسان کو حوالے کر دے, جو چیز انسان کمزور ہو جاتا ہے, وہ ہے نفس. اپنے نفس کو پاک کرنا, اپنے نفس کو اسٹرانگ کرنا, اللہ سے کنیکشن کو بڑھانا. تو انسان کو ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ دیکھ کر انسان کو ویگرس ٹریننگ, یہ ایک مہینے کا ٹریننگ از انف, جہاں پہ ہم لوگ پورا 11 مہینے تک ہم لوگ آرام سے شیطان کو وار کر سکتے ہیں, شیطان سے پروٹیکٹ ہوتے ہوئے ہم لوگ زندگی جی سکتے ہیں. یہ ایک مہینہ ہی کافی ہے. یہ ایک مہینہ اسی انسان کو کافی ہو جاتا ہے جس انسان میں ایک خاص چیز ہوتی ہے. آئیے جانیں گے وہ خاص چیز کیا ہے, اور آئیے جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں کون سی چیز کے بارے میں خاص کر دیا گیا ہے, اور کون سی چیز کو ہمارے اس میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. How are we going to control our nafs? This is a very important آیت. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں. خاص کر ہمیشہ یاد رکھیں, the word ایمان آ جاتا ہے تو اس کے بعد کا جو بھی میسج ہے, it is a very very important message. It is a command from Allah سبحانہ wa ta'ala. وہ فرض میں آ جاتا ہے. Whenever it is being addressed to ایمان والے, یہ اللہ تعالیٰ آئے یا ایھا الناس نہیں کرا ہے, ہی سینگ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہیں. تو آپ کے لیے, میرے لیے خطاب ہے, نہ کہ نان مسلمس کے لیے, ہم سب کے لیے خطاب ہے کہ کتب علیکم, فرض, کتبہ مطلب فرض کر دیا ہوں, علیکم تم پر, الصیام روزے, تم سب کے لیے روزے میں فرض کر دیا ہوں, کما جیسے کہ کتب علی الذین من قبلکم, اس سے پہلے جیسا جس طرح پہلے لوگوں کے لیے فرض کر دیا ہوں روزے, اسی طرح تمہارے لیے بھی روزے فرض کر دیا ہوں. اب غور کریں, دس از ہمارا پورا سیشن از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ون, لعلکم, تاکہ تم سب, تتقون, تقوی اختیار کریں, لعلکم تتقون, تاکہ تم سب لوگ تقوی اختیار کریں, تم سب لوگ رائچیس انسان بن جائیں, تم سب لوگ نیک انسان بن جائیں. آئیے جانیں گے اباؤٹ مور ان ڈیٹیل. ٹھیک ہے, وائی ڈو مسلم فاسٹ, مسلم فاسٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, دس از ایکچولی اے کوئک ریویژن. اس کے کرتے ہوئے انشاءاللہ I'll be telling you what we are going to do it. مینڈیٹری پلر ہے, ایک 5 پلرز ارکان میں سے ایک ارکان ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم سیلف کنٹرول ہو جائے, ماڈریشن, اللہ سے یہ بولتے ہیں نا گریٹیٹیوڈ, اللہ کا شکر گزار بنتے ہیں ہم لوگ. دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس. مین آبجیکٹو آف فاسٹنگ, فاسٹنگ کرنے سے, روزہ رہنے سے فائدے کیا ہے؟ دیکھیے, اگر چاہا تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں کمپلسری کیا ہے؟ روزہ ضروری نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ بول سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ بولیں گے کہ رمضان کا مہینہ امپورٹنٹ کیوں ہے, تو آپ بولیں گے کہ رمضان میں قرآن شریف نازل ہوا ہے,
تو اس لیے اور سب سے بہترین مہینہ ہے رمضان میں ہی، لیکن فتح مکہ ہوا ہے رمضان میں ہی، پہلا جنگ بدر جو ہے 17 رمضان میں ہوا ہے، بہت ساری چیزیں رمضان میں ہوئے ہیں، تو اس لیے رمضان از ویری اسپیشل. اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسپیشل منتھ ہے یہ، دیٹ از واٹ اٹ از بین ڈکلیئرڈ. تو لاسٹ کے 10 نائٹس آر ویری امپورٹینٹ. رمضان میں لاسٹ 10 نائٹس میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، تو دیٹ از ویری امپورٹینٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے ہیں، دیٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ. یہ سب چیزیں از اگریڈ، بٹ the most important word is what siyam, that is what fasting, that is roza. رمضان میں روزہ کے دیکھیں رمضان میں قرآن نہیں پڑھ رہا ایک انسان، صرف ایک لائن پڑھ رہا ہے، اوکے فائن، کوشش تو کر رہا ہے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتا ہے اٹ از اوکے. قرآن فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، قرآن پڑھنا فرض قرار نہیں دیا ہے. اسی طرح لیلۃ القدر میں اگر آپ کو چاہیے تو آپ ڈھونڈیں، رات میں نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں. فرض کا درجہ نہیں دیا ہے نماز تراویح کو فرض کا درجہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ، قرآن شریف کو فرض کا درجہ نہیں دیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے قائم اللیل کر رہے وہ فرض کا درجہ نہیں دیا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے رات میں لاسٹ 10 نائٹس لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا وہ بھی فرض کا درجہ نہیں ہے. اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، اگر آپ زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ ریوارڈز کمائیں گے. لیکن رمضان میں کون سا چیز فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ ہے فاسٹنگ، وہ ہے روزہ. روزہ از دا پرائم چیز. اگر انسان رمضان میں روزہ نہیں رہ رہا that means all the other set of things is a secondary, secondary ہے، یہ ہے primary. اور روزہ کون سے انسان نہیں رہ سکتا؟ اللہ تعالیٰ has given options جہاں پہ جو انسان بیمار ہے، جو انسان ٹریول کرتا ہے، جو انسان certain set of major reasons دیا گیا ہے، 4 reasons دیا گیا ہے جہاں پہ روزہ پھر again he has to fast afterwards. اگر وہ نہیں کر سکا ہے afterwards he has to fast. تو fast is the prime چیز for رمضان. تو رمضان میں جب انسان فاسٹ کرتا ہے، روزے رہتا ہے، تو کیا چیزیں ایکوائر کرتا ہے؟ پہلی چیز تقوی. تقوی کیا ہے؟ انشاءاللہ in detail we'll go ahead. دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے. دیکھیں میں جب پہلا بات کر رہی تھی کہ انسان جب شیطان کو چین کر دیا گیا ہے، کون سی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکے؟ نفس کو. نفس کو کیسا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از دا بیسٹ پلانر. رمضان کا مہینہ آیا ہے ہمارے لیے اپنا نفس کو ٹرین کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے، اپنی سول کو ٹرین کرنے کے لیے، اپنا انر سیلف کو ٹرین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا مہینہ دیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن بڑھانے کے لیے، وہ عبادت بڑھانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے، کنیکشن بڑھانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہ بننے کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ has chosen the word month رمضان. اور اس میں رمضان میں فاسٹنگ is the prime چیز that every person has to do because fasting is not an option. وہ فرض کے لیول میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نوز اگر میرا بندہ روزہ رہ کر قرآن پڑھنا چاہتا ہے، نیکیاں کمانا چاہتا ہے، کون اس کو وسوسہ دیتا ہے؟ کون اس کو ستاتا ہے؟ شیطان وہ ہے ستانے والا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو چین کر دیتے ہیں جہاں پہ شیطان از ناٹ، ہمیں بھٹکائے گا نہیں، ہم لوگ جلدی نہیں بھٹک سکتے. لیکن اندر کے نفس کا جو شیطان ہے اس کو ٹرین کرنے کے لیے the whole set of activities are there. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو ٹرین کرنے کے لیے جب انسان فاسٹ کرتا ہے، روزہ رہتا ہے، اپنے آپ میں کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے. I'll tell you one important and beautiful concept جو I think آپ لوگ ایکسپیرینس کیے ہیں. روزہ پورا دن آپ روزہ رہتے ہیں. جب آپ روزہ رہتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اوکے، آپ الحمدللہ آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور قیام جب کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کرنا آپ آرام سے کرتے ہیں. اور دعائیں جب کرتے ہیں تو دعاؤں کا جو پیٹرن آف دعائیں ہے نا انکریز ہو گیا ہے الحمدللہ ہم سب کا. تو دعا جب آپ کرتے ہیں تو کنیکشن آسان ہو جاتا ہے. دعا میں آپ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کو آسان ہو جاتا ہے کنیکٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ شیطان is being chained. شیطان is not trying to harm you in any aspect. ہے نا. تو لیکن آپ کا جو اندر کا نفس ہے نا اس کو دباتا ہے
नमाज, ये फास्टिंग। जब इंसान रोजा रहता है ना तो उसका नफ्स को जो है उसको कंट्रोल करना शुरू करता है, खासकर बुरे नफ्स को जो है वो कंट्रोल करना स्टार्ट करता है और अच्छे नफ्स को है ना उभारता है। हर एक इंसान में एक जिन है और एक फरिश्ता है। जिनों के कामों को सप्रेस करके फरिश्ते के कामों को उभारता है, मतलब नेक कामों को हमें उभारता है। ठीक है, तो ये चीज इज व्हाट फास्टिंग से होता क्या है, वी डेवलप्ड हाउ टू कंट्रोल आवर नफ्स। हमारे जो नफ्स है ना, हमारे अपने आप के इमोशंस को, हमारे हर चीज को कंट्रोल करना सिखाता है रमजान का महीना। अगर आप देखेंगे रमजान के महीने में आपको कुछ तकलीफ नहीं होती, यू विल बी डूइंग इट। जो इफ्तियारी का स्टार्ट होता है, अगर हम लोग इफ्तियारी मॉडरेट लेवल में करते हैं, लाइक खाए हैं, जूसेस पिए हैं, ऑल दिस थिंग्स, आपको इतनी तकलीफ नहीं होती है। अगर आपका जो पैटर्न इफ्तियारी ज्यादा, जिस दिन आप ज्यादा खा लिए हैं, आप गौर करें, बिकॉज मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब इफ्तियारी मेरी ज्यादा हो जाती है, एक्सट्रीम खा लेती हूँ, ये सब जूसेस ज्यादा पीना, ये सब हद से ज्यादा हो जाता है, पेट एकदम ज्यादा फुल हो जाता है, तो उसमें इश्यू क्या होता है कि जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में खुशू नहीं आता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, नमाज में उठना बैठना झुकना मुश्किल हो जाता है, जिस्म वजन हो जाता है, नमाज पे कंसंट्रेशन कम हो जाता है। उसी तरह आफ्टर सम टाइम, अनदर 20 मिनट्स या हाफ एन आवर के बाद फिर अगेन आपको ये ईशान की नमाज होगा, तो ईशान की नमाज भी आपको भारी लगती है। तरावी में खड़ना आपको नींद आती है, और तरावी में वो एक एक्टिवनेस नहीं रहता है, टायर्डनेस महसूस करते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप अपना पेट हद से ज्यादा फुल कर दिए हैं। सो द कॉन्सेप्ट, मैं बोलना ये चाहती हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज व्हाट रमजान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस तरह ये सिखाता है कि हमारा जो फोकस है ना, पेट नहीं है, हमारा फोकस दुनिया नहीं है, हमारा फोकस जो है, हम मैं क्या खाने वाली हूँ या क्या पकाएंगे, क्या घूमेंगे, कहाँ करेंगे, दुनिया की लज्जत नहीं। रमजान के महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसकी मोहब्बत की लज्जत, उसकी इबादत की लज्जत हमें चखाता है, सो दैट ये लज्जत अगर हम लोग चख लेंगे तो वो लज्जत टेस्ट जो है, हम लोग पूरे 11 मंथ्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टेस्ट। वेन ये एक चीज याद रखें, वेन हम लोग हद से ज्यादा खा लेते हैं या रमजान में, लेकिन अगरचे एक इंसान रोजा नहीं रहता है तो क्या होता है, इस खाने पीने में ही इंटरेस्ट रहता है। वेन द बॉडी, क्या होता है रमजान में क्या होता है, खाने पीना कम हो जाता है, इन लोग को दुनिया का इंटरेस्ट कम हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है। व्हेन द बॉडी नीड्स आर डिमिनिश, जिस्म की जरूरत जो है वो कम हो गया है ना, खाना खाना है, पानी पीना है, जूस पीना है, फिर ये बटर मिल्क चाहिए, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, चाय का टाइम, स्नैक का टाइम, ये हमेशा जिस्म को हम लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ देते रहते हैं, नीड्स देते रहते हैं, राइट। ये जब नीड्स ज्यादा से ज्यादा देते हैं तो हमारा क्या होता है, ईमान कम होता है। अगर यहाँ पे रमजान में क्या होता है, फास्टिंग में क्या होता है, हमारे जो बॉडी नीड्स जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक टाइम खाते हैं, अब पूरा टाइम तो कुछ नहीं खाते, मुझे खाने पीने का फिक्र ही नहीं रहता है, क्योंकि मैं रोजा हूँ, तो खाने पी का फिक्र नहीं। जब ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा जो रूह है, द स्पिरिट इंट्रोड्यूसेस, हमारा जो रूह है, रूह भरने लगता है, रूह ऊपर आने लगता है, दैट इज व्हाट एक्चुअली इट हैपेंस। टू मच ऑफ फीडिंग द बॉडी, हद से ज्यादा जिस्म को कॉन्स्टेंटली खिलाते रहेंगे, इट किल्स द सोल, रूह को मार देता है। जिस्म जो है हद से ज्यादा खाएगा, रूह को मार देता है। रूह मेरी जिंदा रहना चाहिए, मेरी रूह जो है जिंदा, स्पिरिचुअल लाइफ हैज टू बी एक्टिव, मतलब जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, 1/3 ऑफ खाना, 1/3 ऑफ वाटर एंड 1/3 खाली रहना चाहिए पेट। ये कॉन्सेप्ट क्यों बोले हैं, ये कॉन्सेप्ट बोलने का मेन मकसद ये है कि जो इंसान हैज ऑल दीज सेट ऑफ थिंग्स, तो मॉडरेट लेवल में जब खाता है, हेल्दी फूड खाता है, मॉडरेट लेवल में खाता है, तो उसका रूह एक्टिवेट होता है, वो नरिश करता है और स्पिरिचुअल नीड्स बढ़ जाते हैं। ओके, इंसान का ईमान बढ़ जाता है, तकवा बढ़ जाता है, इबादत करने का तरीका बढ़ जाता है, हर चीज बढ़ जाता है। उसका ईमान बढ़ने का मेन रीजन, उसका रूह बढ़ने का मेन रीजन क्या होता है कि जिस्म जो है मॉडरेट लेवल में है। जिस्म में अपना पेट हद से ज्यादा भर देंगे तो क्या होगा, सुस्ती आ जाएगी, आलस आ जाएगा, दीज आर सेट ऑफ थिंग्स हैपेंस। ओके, और तीसरी चीज जो है, इंक्रीजेस आर ईमान। रोजा रहने से क्या होगा, तकवा आएगा हमें। रोजा रहने से क्या होगा, अपने नफ्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने
ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. انکریزز آر صبر, ہمارا صبر بڑھا دیتا ہے, اور انکریزز آر شکر, ہم لوگ شکر گزار بن جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دیکھنے کا نظریہ ہر چیز بدل جاتا ہے, لوگوں کی تکلیف جاننا شروع کرتے ہیں, غریبوں کا وہ, کیونکہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے وی فیل دیٹ ہاؤ دے ول سفر, تو انسان کو بھوک کیا ہے پتا چلتی ہے, پیاس کیا ہے پتا چلتی ہے, ہارڈ شپ پتا چلتا ہے, تکلیف کیا ہے پتا چلتی ہے. جب یہ سب چیز پتا چلتا ہے اس کو, اینڈ دین اس کے بعد وہ کھاتا ہے پیتا ہے, تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے. یا رب کیا زبردست, دیٹ از واٹ, کیا زبردست ہے, پانی ایک نعمت ہے. تڑپتا ہے جو انسان سمر میں روزے رہ کے, جب انسان ایک گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس کا پورا جسم میں پانی جو ٹریول ہے نا, یو کین فیل دیٹ ون, دا واٹر از گوئنگ ان سائڈ یور نروز, پورا یو کین فیل دیٹ ون. شکر گزار بنا دیتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم اخلاص بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور شکر گزار بنا دیتا ہے, صبر والا انسان بنا دیتا ہے. کون سا, یہ روزہ. انکریزز اور ایمپتھی فار دا پور, برے پور پیپل جو غریب ہے ان کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں, بیکاز ہم لوگ بھی سفر ہو رہے. بھوکا انسان جب خود رہتا ہے, ہی کین انڈرسٹینڈ دا پین آف ادرس. تو اللہ تعالیٰ فاسٹنگ سے یہ کوالٹیز ہمیں یہ کراتے. اینڈ ڈیٹیچمنٹ آف دا ورلڈ, دنیا سے دور ہو جاتے ہیں ہم لوگ, دنیا نہیں, مور آف اللہ. پیورٹی آف آر ہارٹس, اپنے دل کو پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ تھرو بائی ریڈنگ قرآن شریف, کیونکہ رمضان از اے منتھ آف ریڈنگ قرآن. تو جتنا انسان قرآن شریف پڑھتے رہتا ہے اپنا پیور ہوتے جا رہے. ریموو ٹاکسز فرام دا باڈی, باڈی میں سے پورے ٹاکسنس نکل جاتے ہیں. ریفلیکٹس آن آر ویکنیس, ہمارے دل میں ہمارے برائی اپنے آپ سے. انفیکٹ آئی ول ٹیل یو ون تھنگ گرلز, رمضان اپنے آپ سے ملاتا ہے, اپنے آپ سے ملاتا ہے. آئی ول ٹیل یو ون تھنگ, ہر لڑکی, جتنی بھی لڑکیاں کلاس میں, ہر لڑکی ڈیفینیٹلی فار شور ریفلیکٹ کر کے ہیں, اپنے اندر جھانک کے دیکھیں مجھ میں کیا برائیاں ہیں, مجھ میں کیا برائیاں ہیں, اور میں کیا کیا برائیوں کو بدلنا ہے. وہ انسان ضرور بضرور کوشش بھی کرتا ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, کیونکہ یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے, یہ مہینہ ہے اپنی برائی کو یہ کرنے کے لیے, یہ مہینہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور دوسری چیز کیا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا, غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے, ذکر زیادہ بڑھا دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ, اس کے دل میں ہمیشہ اللہ ہی اللہ رہتا ہے, اور اپنے کردار کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے, بات کرنے کا لہجہ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے ٹارگیٹس بناتا ہے, مجھے غصہ نہیں کرنا ہے, مجھے یہ کام نہیں کرنا, مجھے برے کام نہیں کرنا. اسمال گولز کرتا ہے انسان, اور شیطان کے وار سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو یہ جو رمضان میں جو ہم لوگ فاسٹنگ کیے ہیں, یہ کوالٹیز ہم لوگ میں آ جانا چاہیے. By now we need to have these qualities in us, اور یہ ہے ہمارے پاس. ایک مہینے کا شدت ٹریننگ میں الحمدللہ ہم لوگ اخلاص ڈیولپ کیے ہیں, اللہ کا شکر گزار بن گئے ہیں. ہمیں الحمدللہ ایک حد تک صبر آیا ہے, اپنے نفس کو کس طرح کا کرنا, کنٹرول کرنا, وہ سیکھے ہیں ہم لوگ, تقویٰ سیکھے ہیں, اور اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے ہمارے میں برائی کیا ہے, اور میں اپنے آپ کو کس طرح بدلوں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنا اخلاق کو بدلنے کی کوشش کرنا. یہ پورے چیزیں ہم لوگ میں آ چکے ہیں, right? So these are the things that is there. These are the things we are going to take another 11 months. We are not going to sit down and just relax ourselves کہ ٹھیک ہے نارمل لائف میں آئیں گے, نہیں. دیکھیں مین چیز ہمارے لیے پرپز آف فاسٹنگ, ہم لوگ روزہ کیوں تھے اوبیڈینس آف اللہ, کیونکہ فرض ہے نا, روزہ مسٹ کر دیا ہے. ایک چیز یاد رکھ رہے, روزہ مسٹ کر دیا ہے, آج بھی آپ روزہ رہ سکتے, منڈے تھرسڈے آپ روزہ رہ سکتے. روزہ صرف رمضان میں نہیں, منڈے تھرسڈے آپ روزہ رہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان کے جو اعمال ہے منڈے اینڈ تھرسڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جب اعمال پیش کیا جاتا ہے تو میں روزے کے حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو منڈے اینڈ تھرسڈے روزہ ہم لوگ رہ سکتے ہیں, شوال کے 6 روزے رہ سکتے ہیں ہم لوگ, اور the white days 13, 14 and 15 of every month, وہ روزے ہم لوگ رہ سکتے ہیں. تو روزے ڈزنٹ مین دیٹ صرف رمضان کے فرض روزے ہیں, یہ نفل روزے ہیں. پیوریفیکیشن آف دا سول,
روزہ رہنے سے کیا ہے, اپنا سول, اپنا جسم, اپنا نفس پیوریفائی ہونا اپنا روح پیوریفائی ہونا شروع ہوا ہے. لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم لوگ, اپنے نیڈس کو کنٹرول کرتے ہیں, حاوی ہونے نہیں دیتے ہیں, اللہ سے زیادہ کنیکشن ہونا شروع ہوا ہے. تو یہ پیوریفیکیشن آف دا سول, سو وی نیڈ ٹو کنٹینیو پیوریفائی آور سول آلویز. ایمپیتھی فار دا لیس فارچون, غریبوں کا خیال کرنا, لوگوں کم حالت لوگوں کا خیال کرنا, یہ بھی الحمدللہ وی ڈو اٹ. Self discipline and self control, this is the prime cheese that we have developed, alhamdulillah. کیونکہ میں اس لیے سیلف ڈسپلن مطلب کیا ہے, یہ ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں کہ صبح میں اٹھنا طریقہ از واٹ, زندگی جینے کا طریقہ از واٹ. فجر میں اٹھ جائیں گے, یو شوڈ ناٹ سلیپ فجر, زندگی شروع فجر میں شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ جب آپ ہیں صبح میں اٹھتے ہیں تو باہر جائیں, جا کر کمائیں, باہر صبح میں جا کر کمائیں, کیونکہ صبح میں جا کر اٹ از اے بلیسنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح کے وقت بلیسنگ رکھتے ہیں, جہاں پہ قرآن صبح میں پڑھو بولتے ہیں, فجر کے ٹائم پڑھیں آپ, قرآن صبح میں پڑھیں, کیونکہ قرآن صبح میں پڑھیں گے تو فرشتے وٹنس کریں گے, فرشتے گواہ دے کریں گے, فرشتے رہیں گے کرنے کے لیے. تو قرآن شریف میں خود آتا ہے کہ فجر کے نماز فجر کے ٹائم قرآن پڑھنا افضل وقت ہے, افضل وقت یہ ہے. کمائی کے لیے بھی ارلی مارننگ جانا ضروری ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کو کہیں بھیجتے, کام کے لیے فجر کے ٹائم بھیجتے ہیں, بیکاز فجر جو ہے وہ رحمت رہتا ہے, رحمت کا وقت ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتیں ڈال دیتا ہے فجر کے ٹائم. تو اگر آپ دیکھیں گے ایون چرندے پرندے سب لوگ فجر کے ٹائم نکل جاتے ہیں. اگر آپ ان کا پیٹرن دیکھیں نا, وہی پیٹرن ہم لوگ بھی سکھایا گیا ہے. فجر کے ٹائم چلے جاتے ہیں دانا پینا کے لیے, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے, واپس کب آتے ہیں, مغرب سے پہلے آ جاتے ہیں ان لوگ. جی آپ غور کر کے دیکھیں, مغرب کے پہلے, مغرب ہوتے رہتا ہے, آل دی برڈس, پورے برڈس, پورے اینیملز, اگر آپ دیکھیں گے پورے برڈس اینڈ اینیملز پورے اپنے نیسٹ, اپنے گھروندے میں آ جاتے ہیں لوگ. اس کے بعد لیٹ نائٹ نہیں آتے, مغرب کے ٹائم تک آ جاتے ہیں ان لوگ. دیٹ مینس واٹ, پورا دن ان لوگ محنت کرتے ہیں, فجر سے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شام تک واپس گھر آ جاتے ہیں, بیکاز فجر از دا برکت کا ٹائم ہے. تو دیز سیٹ آف تھنگز ڈسپلن سکھاتا ہے. ظہر کا ٹائم کیا ہے, اور سیم ٹائم فجر سے آپ جاگ رہے تو آپ خیل اللہ کر لیں, خیل اللہ از بین ٹاٹ ٹو اس, تو ہم لوگ خیل اللہ کرتے ہیں. دین اس کے بعد عشاء, ظہر کی نماز, عصر کی نماز کو امپورٹینس اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, دے ٹینڈ ٹو فرگیٹ. اور ایٹ دا سیم ٹائم عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے, عشاء کے بعد دے ٹینڈ ٹو سلیپ, سو دیٹ فجر میں آن ٹائم اٹھ جا سکتے ہیں, فجر ہو یا تہجد کا. سو دس از اے سسٹم دیٹ از بین ٹاٹ ٹو اس ایز ویل ایز فار دا ہول سیٹ آف یونیورس. تو اگر آپ دیکھیں گے چرندے پرندے کا بھی پیٹرن یہی ہے. تو ڈسپلین ہم لوگ سیکھے ہیں یہاں پہ, ڈسپلین وی ہیو لرنڈ. اینڈ سیلف کنٹرول, سیلف کنٹرول مطلب کیا ہے, اپنا بھوک, اپنی پیاس, اپنا غصہ, یہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنا سیکھے ہیں. بھوک لگتی ہے پھر بھی یا اللہ, جو چیز حلال ہے وہ حرام ہو گیا ہے ہمارے لیے. رمضان کے مہینے میں جب روزہ رہتے ہیں, جو چیز حلال ہے, کھانا حلال ہے, ہر چیز حلال ہے, لیکن جب روزہ آپ رہتے ہیں وہ چیز حرام ہو جاتا ہے. وی کی ناٹ ایٹ, وی شوڈ ناٹ ایٹ. تو دس از سیلف کنٹرول. خوشبو آئی, کنٹرول آپ کرتے ہیں, پیاس لگی, آپ کنٹرول کرتے ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے یہ کنٹرول, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives his بندہ the strength to hold themselves. So self control. So اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 1 month میں کہ I have the capacity. لوگ بولتے ہیں نا بھائی میں تو غصے والی ہوں, میں تو غصہ بالکل میں یہ نہیں کر سکتی. Never ever uses this جملہ. لوگ شوق سے یوز کرتے ہیں کہ میں تو برداشت نہیں کر سکتی, میں تو برداشت نہیں کر سکتی, میرے میں یہ عادت ہی نہیں ہے. Never use this جملہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو خاموشی نہیں رہ سکتی, میں تو ایک دم باتونی ہوں, میں یہ ہوں. باتونی رہنا از ناٹ اے گڈ سائن ایٹ آل. ڈونٹ یوز دس جملہ. تو یہ جملے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایز ٹیگ فار فیشن, ایک فیشن کی طرح ہو جاتا ہے کہ میرے سے بھوک برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ جملہ یوز نہ کریں. آپ میں ہے, آپ میں وہ ہے, وہ ٹیلنٹ ہے, آپ میں وہ خوبیاں ہے جو this is a month that has flourished like anything. آپ میں صبر کرنے کا جذبہ ہے, آپ میں جو بھوک پیاس ہر چیز برداشت کرنے کا ہے آپ کے پاس روزے رہنے کا پورا کنٹینیوس مسلسل روزے رہنے کا کیپیسٹی, آپ میں وہ قوت ہے.
آپ میں کنٹینیوس قرآن شریف پڑھنے کا کیپیسٹی ہے، آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ قرآن میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کر سکتے ہیں. سو قرآن منتھ آف رمضان از اے پروف ٹو سے دیٹ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، آپ میں وہ ہے. اللہ تعالیٰ says that you are all are near dear to me. ایسا نہیں صرف جو لوگ عالم ہے صرف ان کی دعائیں سنتا ہے، ہر غریب کا دعا صرف سنسیئرٹی از امپورٹینٹ. دکھاوا نہیں چاہیے، سنسیئرٹی چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہر ایک انسان میں وہ جذبے سے جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. سو یہ چیزیں ہم میں ہے. سو لیٹ از ناٹ سے دیٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں آتا، دعا مانگنا ہی نہیں آتا. نیور سے دیٹ ون، کیونکہ آپ میں وہ قوت ہے، آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے دعا مانگنے کا، آپ میں ہر وہ خوبیاں ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، وہی خوبیوں کو لے کر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. بینیفٹس آف فاسٹنگ ان رمضان. رمضان میں جب ہم لوگ فاسٹنگ کیے تھے، بینیفٹس کیا کہہ رہے تھے؟ فارگیونیس. جو بھی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. دس از ون تھنگ. اب رائٹ ناؤ ہمارے لیے فارگیونیس از واٹ، ہمارے لیے دعائیں ہیں، بہت سارے فارگیونیس دعائیں ہیں. دعائیں کثرت سے کرتے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو ہم لوگ بھی کیا کریں گے؟ لوگوں کو معاف کرنے والا بنے. سو دیٹ جتنا زیادہ ہم لوگ دوسروں کا، اب پریزنٹ، یہ رمضان کا نہیں بول رہی ہوں میں، اب پریزنٹ سیناریو میں آفٹر رمضان ہمارے میں کوالٹیز کیا رہنا چاہیے کہ معاف کرنے والا بنو. جہاں پہ دوسروں کو، ہم لوگ دوسروں کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اسٹڈی فاسٹنس، مطلب دین میں شوق پیدا کرنا، نیکیوں میں دوڑ لگانا از ویری امپورٹینٹ. نیک کام میں کانسٹنٹلی کرنا، جس طرح ہم لوگ تڑپ کے بھاگ بھاگ کے کرتے تھے نا نیکیوں کا، وہی نیکیاں انشاءاللہ ہم لوگ ابھی بھی کریں گے. الحمدللہ یو ہیو دا ریوائونگ سننا چارٹ. آپ کے پاس ریوائونگ سننا کا چارٹ ہے تو آپ لوگ گھر پہ بنا لیں. ابھی بھی میک شیور دیٹ یو ڈو اٹ. سو آپ لوگ ایک ڈسپلن میں آ جاتے ہیں کہ مارننگ ایوننگ اسکار پڑھنا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا کیا ذکر کیا کیا کرنا ہے، روزے رہنا ہے، آلٹرنیٹ ڈیز جو روزے رہ سکتے ہیں وہ روزے رہیں، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا، صدقہ کرنا، یہ پورے چیزیں میک شیور دیٹ یو ڈو اٹ آن یور ڈیلی بیسس ایز اے ہیبٹ. پلیز آپ لوگ جو ہے یو آر گوئنگ ٹو میک اپ دیٹ ون ریوائونگ سننا، اس کو نا اسٹک کریں سو دیٹ ہم لوگ پیچھے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ پروٹیکشن. فاسٹنگ از نتھنگ بٹ اے شیلڈ. اٹ پروٹیکٹس یو فرام ہیل فائر اینڈ پریونٹ یو فرام دا سن. اب یہاں پہ دیکھیں رمضان کا فاسٹنگ نہیں ہے یہاں پہ. فاسٹنگ ان دا سینس ہر ٹائم جب بھی ایک انسان روزہ رہتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جہنم سے بچاتا ہے اور برے کاموں سے بچا دیتا ہے. سبحان اللہ. ابھی دیکھیں اگر ہم لوگ روزہ ہیں، رائٹ، رمضان کا مہینہ نہیں بول رہی ہوں، ابھی منڈے، آج منڈے الحمدللہ بہت سارے لوگ روزہ رہتے ہیں آج. تو روزہ آج ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ برے باتیں نہیں کرتے ہیں. روزہ ہے، ہم لوگ برے باتیں نہیں کرنا. روزہ ہے سو دیٹ مینس ہم لوگ آنکھوں سے برے چیزیں نہیں دیکھتے، کانوں سے برے باتیں نہیں سنتے، زبان سے برے کامیں نہیں کرتے یا برے باتیں نہیں کرتے، فاؤل لینگویج یوز نہیں کرتے، ہاتھوں سے برے کام نہیں کرتے، بیٹنگ اینی ون، کسی کو ستانا، پیروں سے برے جگہ نہیں جاتے which اللہ فوربیڈنس. سو رمضان میں ہم لوگ کیا، روزے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے سن گناہوں کو بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو بچا لیتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ ملٹیپلیکیشن آف دا ریوارڈ. ریوارڈ جو ہے از بین ملٹیپلائی 1 to 700 ٹائمس. تو جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے، نیت از ویری امپورٹینٹ، اچھے نیک کام کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا ریوارڈ جو ہے 100 سے 700 بیسڈ آن دا نیت. نیت کے حساب سے he will be getting from 1 to 700. اور دا سیم ٹائم جب انسان روزہ رہتا ہے تو جسم کو بھی ریسٹنگ ملتا ہے، جسم بھی ریسٹ ہوتا ہے. اینڈ دا سیم ٹائم جسم میں جتنی بھی ٹاکسک زہر والی چیزیں رہتے ہیں، بیکاز کانسٹنٹ فنکشن کرتا رہتا نا جسم، اپنا ڈائجسٹو سسٹم ہو، اپنے لنگس ہو، اپنا باڈی ہمیشہ ورک کرتے رہتا ہے when we eat food. So this is a resting time for them. تو ایٹ دا سیم ٹائم جتنے بھی ٹاکسکس ہے پورے نکل جاتے ہیں جب ایک انسان روزہ رہتا ہے.
روزہ اگین دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ موقع ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، معافی طلب کرنے کا. اب جس طرح ہم لوگ رمضان میں روزہ میں معافی مانگتے تھے، یہ ایون ناؤ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو ہے دعا، یہ دعا صرف لیلۃ القدر کے ٹائم کی نہیں، یہ جو دعا ہے فار فارگیونیس کے لیے، ریپینٹنس کے لیے، یہ جو دعا ہے ہر وقت مانگ سکتے. تو اپنے نمازوں میں معمول کر لیں کہ ایوری ٹائم آپ لوگ جب بھی نماز پڑھیں گے، الحمدللہ بہت سارے دعائیں آپ لوگ سیکھ لیے ہیں، تو وہ کنٹینیو کریں. آپ لوگ کیا کریں گے؟ کنٹینیو. الحمدللہ آپ کے پاس یہ بھی ہے واٹ یو سے قرآنک اینڈ مسنون دعاؤں کا جو کتاب ہے، اس کو میک شیور ایوری ڈے 5 دعائیں یاد کریں، آپ یاد کریں اور دعا مانگے. نماز کے بعد بیٹھ جائیں اور دعا مانگتے جائیں. سو الحمدللہ آپ کے پاس کتابیں ہیں، بٹ میک شیور یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ آن ڈیلی بیسس. شیطان کو چینج کر دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں. ابھی جو ہے نفس جو ہے اس کو ہمیں ٹرین کرنا ہے. اپنا نفس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کیا کیا ہے پتا ہے؟ He has trained our nafs so strong. اپنا انر کا ایمان، ہمارا اندر کا ایمان کو اتنا اسٹرانگ بنا دیا ہے کہ جب شیطان ویکیشن کر کے واپس آیا ہے، آنے کے بعد بھی وہ ہم لوگ کو کوشش کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. ریفریشڈ وے میں ہی کمس، ہی ول ٹرائی ٹو اپنے ایمان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کون سی چیز ہمیں شیطان کے قریب جانے نہیں دیتا؟ از واٹ آر اون تقوی. میرا تقوی جب اسٹرانگ رہے گا. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں آپ سب کے لیے روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. انشاءاللہ the next slides will talk about more on تقوی. The main reason of رمضان میں روزے رہنا is what؟ روزہ جب انسان رہتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی is not physical, it is inside, it is spiritual, it is inside us. تقوی اندر کی چیز ہے جہاں پہ ہمیں لاٹ آف ڈفرینٹ ویز میں ٹرین کرنا پڑتا ہے. ویئر ایز نماز جو ہے باہر سے کرتے ہیں ہم لوگ، وضو کرنا ہے باہر ہے، یہ دس از آل فزیکل ہے. ہر چیز سرٹن سیٹ آف تھنگ فزیکل ہے. ہم لوگ فزیکل چیزیں روکتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے، یہ چیز نہیں کرنا ہے، فزیکل روکتے ہیں. لیکن اندر سے جو روکنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو تقوی. تو انشاءاللہ we'll have more ڈسکشن on تقوی. تقوی ہے کیا؟ ٹھیک ہے. Benefit is what? Bonding with the Quran. آپ سب لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ you all were the ساتھی of دور قرآن. الحمدللہ ایک جسم میں آپ لوگ قرآن شریف کا ایک مفہوم جانے ہیں کہ قرآن شریف میں ہوتا کیا ہے. تو اب ان ڈیٹیل ٹائم نکالیں. ابھی دیکھیں آپ کو بانڈ بڑھ گیا ہے. دیکھیں آپ سب لوگ کریں گے کیا؟ انفیکٹ ہم سب کریں گے کیا؟ لوگوں کو انوائٹ کریں گے دین کی طرف. قرآن کی لذت کو لگائیں، قرآن کے ٹیسٹ کو بنائیں، اس کے بعد چھوڑ دیں. اس کے بعد دے ول ناٹ لیو قرآن. وہ لوگ قرآن بالکل نہیں چھوڑیں گے بیکاز دے لو ریڈنگ، دے لو ریسائٹنگ قرآن، دے لو انڈرسٹینڈنگ قرآن. اس کا مزہ لیتے رہتے ہیں لوگ. تو وہ لذت لانا ہمارا کام ہے ود دا اذن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے. تو بانڈنگ وتھ قرآن شریف الحمدللہ سب کو ہوا ہے. تو یہ بانڈ کو ہمیشہ قائم رکھے. کیوں یہ بانڈ کو قائم رکھنا ضروری ہے؟ بیکاز جو انسان قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے قیامت میں لیکن خبر میں نور آ جاتا ہے اس کے لیے. اور قرآن شریف گواہی دیتا ہے اس کے حق میں، جنت میں لے جاتا ہے قرآن. اور قرآن شریف ہے سو مینی نور ڈال دیتا ہے، دل پگھلا دیتا ہے، دل کو سافٹ کر دیتا ہے، تھنگس لائف کو خوبصورت کر دیتا ہے. ہر چیز that is a beautiful key for all the solution. قرآن is nothing but a way of life. زندگی جینے کا طریقہ ہے. میں میری زندگی کس طرح جیوں، that is the book talks about us as to how we have to live our life. ابھی یہ تو بولی ہوں میں آپ کو دوسروں کے بارے میں. benefit of fasting کے attain تقوی. ایک انسان جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، جب ایک انسان روزہ رہتا ہے تو اس میں کیا چیز آنا چاہیے؟ تقوی. تقوی سیلف ڈسپلین آتا ہے. تو اس کے بعد ایٹ دا سیم ٹائم برائیوں سے روکنا. دیز آر آل the things comes under تقوی. ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ پڑھوں گی، اس کے بعد then I'll talk you about تقوی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
کتب علیکم صیام، فرض کر دیا ہے تم سب کے لیے روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے والوں کو بھی فرض کر دیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب لوگ تقوی اختیار کرو۔ فرض کر دیا ہوں رمضان میں آپ سب کے لیے روزہ، روزہ کے تھرو آپ تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہے کیا؟ یہ تقوی ہے کیا؟ What do you mean by تقوی؟ تقوی جو ہے ایک دم اٹ از اے واسٹ میننگ میں اس لیے کہنا چاہتی ہوں بیکاز یہ جو تقوی ہے اس کا ایک دم وسیع معنی ہے، اٹس اے بیوٹیفل اینڈ ویری واسٹ میننگ، ہر چیز میں تقوی ہے۔ اگر آپ ڈیفائن کریں گے نا، ہمارے ہر معاملے میں تقوی ہے، ہمارے آداب میں تقوی آتا ہے، ہر چیز میں تقوی شامل ہے۔ یہ ہے کیا تقوی؟ انشاءاللہ we'll try to understand۔ فرسٹ پوائنٹ آپ سب لوگ یاد رکھ لیں اور لکھ لیں if possible۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر۔ ہر ایک انسان کو اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی، ہم لوگ کو لوگوں کا ڈر زیادہ رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، لوگ کیا کہ لوگوں کا نہیں، ہمیں اللہ کا ڈر رہنا ضروری ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، as simple as that۔ وہ ہے کیا تقوی؟ انشاءاللہ اگین نیکسٹ سلائیڈز میں آپ کو I'll try to explain you, okay۔ اللہ کا ڈر، جو انسان میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، اللہ کے نافرمانیوں سے پرہیز کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی کام میں وہ نہیں کرتا۔ جو انسان تقوی والا، جو انسان متقی انسان، وہ انسان ہے جو اللہ کے نافرمانی کامیں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیزیں نہیں پتا، آپ قرآن شریف اوپن کریں گے تو بے شمار آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ کامیں مت کرو، یہ کامیں آپ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ کون who is keeping the caption as halal and haram؟ It is not you and me. It is Allah subhanahu wa ta'ala is putting up the caption. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doesn't have the right to say that یہ چیز حرام ہے۔ He doesn't have the right to say۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم شہد نہیں کھا رہے تھے، شہد کو اپنے لیے حرام کر دیے تھے، immediately اللہ سبحانہ وتعالی says that آپ اپنے لیے کوئی بھی چیز کو حرام مت کریں، بیکاز اگر آپ حرام کریں گے تو آپ کی پوری امت وہ نہیں کرے گی، بیکاز یو آر دا لیڈر، یو آر دا میسنجر۔ اگر آپ شہد اپنے لیے حرام کریں گے تو آپ کی پوری امت جو ہے اپنے لیے شہد حرام کر دے گی۔ جو چیز میں حرام بولتا ہوں وہی آپ سب کے لیے حرام ہے، اور جو چیز میں حرام نہیں بولتا ہوں یو کین ہیو، اس میں آپشنل ہے۔ دیکھیے ضروری ہے، اب ہر چیز میں کھا سکتی ہوں، تھوڑی چیزیں مجھے نہیں پسند تو آئی ڈونٹ ایٹ، بٹ آئی ول ناٹ سے ابھی دیکھیے certain set of things if at all I don't like certain set of food I will not eat, but I will not stop others from eating. If I say that I don't like jelly I don't like, so I will not stop my son, my daughter, my husband saying that you don't eat. خود کے لیے حرام کر رہی ہوں، میں حرام بھی نہیں بولوں گی، میں at times if at all I want to eat I'll eat, but وہ مجھے پسند نہیں ہے، so it's okay but it is not حرام۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ آپ کھائیں، تو پسند ہے تو کھائیں، پسند نہیں ہے تو خاموش رہیں، rather than like what do you say saying not to eat everyone۔ جو چیز اللہ تعالیٰ خود ڈیفائن کرتے ہیں قرآن شریف میں یہ چیز حرام ہے تو وہ حرام ٹائٹل دیا گیا ہے، جو چیز حلال ہے تو وہ چیز حلال ہے، وہ دیٹ از دا تھنگ۔ یہ کوئی اور آپ یا میں حلال اور حرام لفظ یوز نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، کوئی چیز کو حلال یا حرام ہم لوگ نہیں بول سکتے اپنی مرضی سے۔ تو جو بھی اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، اس سے بچتا ہے نافرمانی سے، وہ انسان کے دل میں تقوی ہے، سو اس کے اندر تقوی بھرا ہوا ہے۔ تو تیسرا امپورٹنٹ چیز is گناہوں اور برائیوں سے بچنا۔ گناہیں that is a major sin۔ برے کامیں، برے باتیں سے there's a difference between گناہ and برائی۔ برائی اور گناہ میں ڈفرنس ہے، یہ غور کریں۔ برائی اور گناہ سیم نہیں ہے۔ گناہ برائی is a mistake, it is a bad چیز، اوکے۔ برے کامیں کرنا ہے، بری بات، ہم لوگ یہ نہیں بولتے نا گناہ کی باتیں مت کرو، we don't use the word گناہ، we use the word برا۔ بری باتیں مت کرو، گالی دینا بری بات ہے، گناہ کی بات نہیں بولتے ہم لوگ، گالی دینا بری بات ہے، so it is a bad act، it is a bad act، not the word sin۔
There's a difference between sin and bad. یہ بیڈ ہے, ہم لوگ گڈ اینڈ بیڈ بولتے ہیں نا بچوں کو, یہ بیڈ ہے, یہ نہیں کرنا, یہ بری باتیں ہیں, یہ برے کام ہیں, یہ برے کامیں سے بچو, ابھی یہ کامیں کرنا بری بات ہے بیٹا, یہ کامیں مت کرو. سو برا از بیڈ, اینڈ when we say as guna is a sin which has a huge punishment, a sin which has a huge punishment. گناہ, یہ گناہ is defined into two things. آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بات کر رہی ہوں میں, گناہ ہے there's been major and minor sins. یہ سن ہو رہا ہے, دیکھیں the word sin مطلب گناہوں کو سن کہتے ہیں, اور اس میں صغیرہ اور کبیرہ ہے, چھوٹے گناہ ہیں, بڑے گناہ ہیں. جو انسان یہ کرتے ہیں نا, بہت ساری جگہ آتا ہے کہ جو انسان 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو دریا کے جھاگ کے برابر جتنا بھی جھاگ ہے اتنے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں, گناہ مٹ جاتے ہیں, برائیاں نہیں. برائی چھوٹی چیز ہے, گناہ از اے میجر. تو گناہ مٹ جاتا ہے, لیکن وہ کون سے سنس میں مٹتے ہیں, is what گناہ is nothing but the minor sins, چھوٹے والے گناہ ہیں. میجر سنس میں کیا ہوتا ہے, ربا لینا میجر سن ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا میجر سن ہے, مطلب بڑا گناہ ہے. گناہ کبیرہ گناہ بولتے ہیں, ماں باپ کے نافرمانی کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے. زنا مطلب شادی سے پہلے فزیکل ریلیشن شپ کرنا, دیٹ از اگین کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے. لوگوں کو دھوکہ دینا, تو اٹ از بین ڈیفائنڈ کہ میجر, قتل کرنا کسی کا وہ بھی میجر سن میں آ جاتا ہے, کبیرہ گناہ, بڑا گناہ. تو گناہوں سے بچتا ہے جو انسان, گناہوں سے بچتا ہے, بڑے گناہ ہیں چھوٹے گناہ ہیں, میجر سنس اور مائنر سن سے بچتا ہے, وہ انسان میں تقویٰ آتا ہے. اور برائیوں سے بچتا ہے, برے کاموں سے, برے باتوں سے, کسی کو ڈانٹنا, کسی کو غیبت کرنا, یہ سب جو برے کامیں کرتا ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے, وہ انسان کے اس میں تقویٰ رہتا ہے. تقویٰ والا انسان وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے, جس کے اندر اللہ کی نافرمانی کے کام یہ نہیں کرتا, اس سے پرہیز کرتا ہے. He'll try to avoid, he'll try to control himself. تیسری چیز, گناہوں اور برائیوں سے وہ بچتا ہے. چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے گناہ ہیں, چھوٹی گناہ ہے, برائی ہو, بڑی برائی, یہ برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. تقویٰ means protection, protecting ourselves from all the bad things, protecting ourselves from all the major and minor sins. تقویٰ کیا ہے, بچانا. تقویٰ وقی مطلب خود کو بچانا. کس چیز سے بچانا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, نڈر ہونے سے بچانا. یہ اپنے آپ کو بچانا ہے, وہ ہے تقویٰ. جو انسان میں تقویٰ ہے ہوتا ہے وہ انسان جنت جاتا ہے. تو آپ سب لوگ اور میں جائزہ لیں گے. وی آر گوئنگ ٹو انالائز آور سیلف, وی آر گوئنگ ٹو سی ان آور سیلف. کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں, اللہ کا ڈر بھی ہو, اللہ سے محبت بھی ہونا چاہیے, ڈر بھی ہونا چاہیے. اب جس طرح آپ دیکھیں, when you see a father, all the children love fathers, especially اگر لڑکیاں دیکھیں گے, بیٹیاں, ان لوگ محبت بھی کرتے ہیں, at the same time ڈر بھی رہتا ہے. وہ خوف جو باپ کے پاس جو خوف رہتا ہے وہ ماں کے پاس نہیں رہتا ہے. بچے لوگ ماں کو گرانٹیڈ لیتے ہیں, ان بچے لوگ دیکھتے کہ گرانٹیڈ, ماں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ ماں سے مارتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں, مار سے ڈرتے ہیں, یا یہ ایک الگ ٹائپ آف ڈر رہتا ہے when it comes to father. جتنا بھی کھیلے گی, جتنا بھی یہ کرے, لیکن نہیں, ابو کے ساتھ, ابو کو دیکھیں گے تو ایک ڈر جیسا آتا ہے. ارے ہاں, وہی ہمارے لیے بھی رہتا ہے. اپنے شوہر کو we respect him, we love him, we do everything, but still ایک sort of یہ رہتا ہے, respect بھی رہتا ہے same time. ہاں, یہ کام نہیں پسند, so I should not do. یہ جو ہے اپنا یہ ریلیشن شپ میں محبت کرنا, ایک دوسرے کا خیال کرنا, محبت کرنا, برائیوں سے بچنا, ٹرسٹ کرنا, یہ پورا it is nothing but training our nerves. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اللہ کا ڈر, اللہ تعالیٰ وہی بولتے ہیں تم ڈرنا ہے صرف مجھ سے ڈرو, کسی اور سے مت ڈرو. لوگوں سے تو بالکل مت ڈرو. ہم لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں, بیکاز اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا ہے, ہمیں تو پکڑنے والا نہیں, دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, لوگ پکڑتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, تو لوگوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. سو لوگ کا کام صرف کہنا ہی ہے, they will not stop. اگر آپ اچھا کام کریں گے تو بھی پوچھے, بات کریں گے آپ کے بارے میں برا. دنیا لوگ جو ہے they love talking about bad about others.
تھوڑے صرف کم ہی لوگ ہیں جو ان کی زبان سے دوسروں کے لیے دعا نکلتی ہے. آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کی تعریف کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں میں خوبیاں ڈھونڈتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جہاں پہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب ان کم لوگوں میں مجھے شامل کر. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا حدیث ہے ایکچولی. ایک آدمی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کم لوگوں کے اس میں شامل کر دے. یا اللہ مجھے لٹل لیسر پیپل میں شامل کر دے, کم لوگوں میں تو شامل کر دے. سو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ they never used to have that گھمنڈ. اتنے بڑے بڑے ہستی رہنے کے باوجود بھی صحابہ پہ گھمنڈ نہیں رہتا تھا. عام آدمی سے بھی بات کرتے تھے, پوچھ رہے تھے تم کیا دعا کرے. ان کا جذبہ از ناٹ, ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں چلو بھائی تم تو دعا کرے, تمہاری مرضی تمہاری دعا. میری دعائیں بیسٹ دعائیں رہتے, بیکاز آئی ایم عالم, آئی نو ایوری تھنگ. میرے دعائیں بیسٹ رہتے, تم تو کامن مین ہو, تمہیں کیا پتا. They never treated like that. جس کے پاس بھی نالج ہے نا, بھاگ بھاگ کے ہرس کرتے تھے نالج کا. تو اس کو پوچھے تھے تو یہ کیا جملہ یوز کرے تھے, کم مجھے کم دے دے اللہ, مجھے کم میں شامل کر. What do you mean by that? تو he says کہ قرآن شریف میں بہت سارے جگہ یہ رہتا ہے کہ عقل والے ہے کم لوگ ہی ہے, نیک والے ہے صالحین ہے کم لوگ ہی صالحین ہے, کم لوگ ہی صبر کرنے والے ہیں, کم لوگ ہی معاف کرنے والے, کم لوگ ہی صدیقین ہے. تو کم لوگ is the word that is being used. بہت سارے لوگ غفلت میں, بہت سارے لوگ عقل نہیں رکھتے, بہت سارے لوگ غافل ہے, بہت سارے لوگ انکار کرتے, بہت سارے لوگ شرک کرتے. یہ بہت ورڈ قرآن شریف میں the word بہت comes for all the negative things. کہ بہت سارے لوگ برائی میں جاتے, بہت سارے لوگ شرک کرتے, بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں, بہت سارے لوگ نادان ہیں, بہت سارے لوگ ایمان جانتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں, بہت سارے لوگ جہنم جائیں گے. These are the word بہت سارے is being used, whereas the come word is used for these set of things. کم لوگ ہی صبر کرتے ہیں, لیکن اللہ لفظ صابرون. کم لوگ ہی متقین تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ لفظ متقین. کم لوگ ہی مطلب نیک کامیں کرتے ہیں, اللہ لفظ the people who does نیک work. سو اللہ جو ہے نا محبت کرتا ہے جو کم لوگ ہے نا, جو کم لوگ ہے جہاں پہ ریوارڈز تھوڑے لوگ ہی وہ اچھے کامیں کرتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو یہ انسان دعا کرتے یا رب مجھے ان کم لوگوں میں شامل کر دے, مجھے بھی صالحین بنا دے, مجھے بھی متقین بنا دے, مجھے بھی صابرون بنا دے یا رب. سو دیٹ واز اے دعا. سو یہ دعا سے اتنا انسپائر ہوئے تھے, وہ اپنا گال زمین پہ رکھ کے لگڑے تھے کہ یا اللہ یہ کیوں مجھے نہیں آیا. ہی لٹرلی کرائیڈ, یا اللہ یہ تھاٹ مجھے کیوں نہیں آیا, میں کیوں اس طرح دعا نہیں کرا, یا رب مجھے کم لوگ میں شامل کر. کیوں نہیں کیا, ایک عام آدمی دعا کیا لیکن میرے دل میں کیوں نہیں آیا میرے رب. سو ہی وہ اپنا گال زمین کو لگا کر رو رہے تھے, پچھتا رہے تھے. That is the thing he does. So that is what taqwa talks about, girls. اللہ سے ڈرنا, اللہ کے نافرمانیوں سے بچنا, گناہوں اور برائیوں سے بچنا. قرآن شریف میں دلیل ہے, دلیل ان the sense قرآن شریف میں تقوی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّ بے شک اکرمکم, اکرمکم مطلب کیا ہے, بہت آنریبل عزت والا, عند اللہ اللہ کے نزدیک, اتقاکم جو زیادہ تقوی رکھتا ہے, جو زیادہ رائچیس پرسن ہے, جو انسان تقوی رکھتا ہے وہ انسان کون ہے, ہی از the most honorable, عزت والا ہے, اللہ کے نزدیک اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. ان اللہ علیم خبیر, خوب علم رکھنے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. اور ایک آیت میں آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور وَاتَّقُوا اللَّهَ تقوی اختیار کرو, لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تفلحون, تم فلاح پا جاؤ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم میں اگرچہ تقوی ہے تم کامیاب ہو جائے گے. تو یاد رکھیں تقوی word is such a beautiful, such a powerful word. It totally changes you entirely. It squeezes you. It changes you entirely. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو محبت کرتے ہیں, متقین کو محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان میں تقوی ہے وہ فلاح پانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان میں تقوی ہے
میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور جو بھی برے کام آپ لوگ کرتے ہیں، اگرچہ ایک برا کام آپ کرتے ہیں تو اچھا کام کر دیں سو دیٹ یہ برا کام مٹ جائے گا. اینی ٹائم اگر آپ غلطی سے بھی برا کام کر دیتے ہیں، امیڈیٹلی ابھی دیکھیں دس ہم لوگ کس طرح کریں گے. اگر آپ کچھ کام کریں، اگر کسی کو کچھ بول دیے آپ، یا کچھ غلط بات ہوئی ہے، یا کچھ غلط کام کر دیے، امیڈیٹلی نیک کام کرے. اگر کسی کا برا ہوا ہے یا بری بات ہوئی ہے، امیڈیٹلی اس کے حق میں دعا کر دے، یا اس کے لیے صدقہ کر دے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک نیک کام کر دے، سو دیٹ لیکن آپ کا جو غلطی کام کے ہیں وہ وائپ آف ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 6 گھنٹے تک اگر ہم لوگ کچھ میجر غلطی کرتے ہیں، یا بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، یا بڑا گناہ ہو یا غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، تو توبہ کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، توبہ کریں فار دیٹ اسپیسیفک غلطی. اینڈ دین اس کے بعد، کیونکہ 6 گھنٹے تک قلم جو ہے اوپر ہی رہے گا، ہماری برائیاں نہیں لکھی جائے گی. تو ریئلائزیشن از ویری امپورٹینٹ. انسان کو ریئلائزیشن ہونا ضروری ہے کہ آج میں اس کا دل دکھائی ہوں، یا میں جھوٹ بولی ہوں، یا میں تکلیف دی ہوں دوسروں کو، یا کسی کا مذاق اڑائی. یا اللہ مجھے مذاق نہیں اڑانا تھا، تو مذاق، کیونکہ منافق کا کوالٹی ہے نا، منافق کا کوالٹی ہے نا مذاق اڑانا، لوگوں کا یہ کرنا، جھوٹ بولنا، ڈبل فیس کرنا. اگر یہ بھی دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانا پکاتے ہیں، یا کچھ آیا ہے، اوکے آئی ایم ٹیلنگ یو آنیسٹلی، ڈبل فیس نہیں رکھنا. مطلب دل میں آپ کھانا کھائیں، آپ کو پسند نہیں آیا ہے، بالکل پسند نہیں آیا، جب پھر زبان میں بہت اچھا ہے، زبردست تعریف کر رہے، یہ جھوٹ ہے، یہ متقین بن گئے ہیں ہم لوگ. تو یہ کوالٹی، اگر پسند نہیں آیا پھر بھی آپ بولے الحمدللہ. the moment you use the word، آپ نا اس کا دل دکھانا نہیں چاہتے. آپ کھانا ٹھیک نہیں تھا، آپ کو پسند نہیں آیا، لیکن کیسا ہے کھانا، کیسا ہے، اگرچہ پوچھ رہے الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ. یہ سب آپ ٹاپک ایسا زبردست وے میں کریں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر بھی آپ ادا کر رہے ہیں، رات دن اس کا دل نہیں دکھا رہے. مجھے پسند نہیں آیا، منہ پہ پسند نہیں آیا، اس کا دل مت دکھائیں. اوکے، یہ مت بولے ایوری تھنگ از نائس، لیکن تھوڑا نمک کم تھا، بٹ آل دی ادر ٹیکسچر اینڈ رائس، گرینس، مسالہ سب اچھا تھا، لیکن تھوڑی کمی تھی، صرف نمک تھوڑا کم تھا، باقی کا پورا ایک سا. اس کے اچھائی بتائیں. اگر پریزنٹیشن ہے، پریزنٹیشن اچھا ہے، ہر چیز اچھا ہے، لیکن تھوڑا یہ نمک کم ہے، یا مرچی تھوڑا لائٹ کم ہوا، یا تھوڑا گل گیا تھا، باقی کا پورا ٹیسٹ وائز از ایکسلنٹ. جو آپ کو دل کو لگتا ہے نا وہی بات کریں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. بی ٹرو ٹو آور اون سیلف. دس از واٹ تقوی والے کرتے ہیں. زبان پہ اور دل میں ایک ہی بات رہتا ہے. تقوی والوں کا، متقین لوگ وہ ہے جو زبان سے اور دل سے ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ ہے نا زبان سے ایک بات تعریف کرتے ہیں، دل میں یہ تو بکواس ہے، بالکل پسند نہیں آیا. یہ جو ہم لوگ جنرلی ہماری ہیبٹ ہو گئی ہے نا، یہ ہیبٹ کو نکالنا ضروری ہے. بیکاز ڈبل فیس والے منافق رہتے ہیں، اور منافق کا جو یہ ہے وہ ہے نا جہنم کے نچلے درجے، دا ڈیپتھ آف جہنم میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ رکھتے ہیں جو لوگ منافق ہے. منافق لوگوں کو وہاں پہ دیا ہے. اور منافق کا ادر کوالٹیز جھوٹ بولنا. آج کل کے کامن چیز اگر آپ دیکھیں گے، جھوٹ کامن ہو گیا ہے. بچہ اندر، فادر اندر رہتے ہیں کہ کوئی آئے ہیں کیا بولے تو پاپا نہیں ہے، بچے کو سکھا کے رکھتے ہیں. یہ چیزیں ہم لوگ اوائڈ کریں گے. کیوں؟ جھوٹ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بول، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بول، سچ بول دے بس، کچھ پرابلم نہیں. سچ بول یا خاموش ہو رہا، لیکن جھوٹ بالکل مت بولو. سو یہ جو معمول ہے نا گھر پہ کریٹ کریں. آپ اور میں کریٹ کرنا ضروری ہے. ہنسی مذاق میں بھی یا جھوٹ بولا، ہاں ٹھیک ہے امی یہ تو اچھا ہے، زبردست ہے، جھوٹ بولنا. بیکاز زبان میں بچہ زبان سے کہتا جاتا ہے نا، تو وہ عادت ہو جاتی ہے، ہیبٹ بن جاتا ہے. وہ ہیبٹ کو توڑنا ہے. بیکاز اسلام ڈزنٹ ٹیچ اس دیٹ ون. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ کے پسندیدہ کام نہیں ہے وہ. تقوی کے کیٹیگری میں ہم لوگ فال نہیں ہوں گے اگر ہمارے میں یہ جھوٹ. تو جھوٹ کو ہے نا بچنا ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے. دیکھیں ایک حدیث مفہوم میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ کیا مومن کیا ملتے یہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. کیونکہ غلطیاں مسٹیک کر سکتا ہے نا مومن، یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. وہ زمانے میں ایسا تھا کہ جو انسان جھوٹ بولتا تھا اس کو جلا وطن کر دیتے، ان کے اپنے کمیونٹی میں سے ہٹا دیتے تھے. ان کا جو ایریا ولیج ہے نا، وہ ولیج میں سے ہٹا دیتے. اٹ از اے بگیسٹ جرم، جھوٹ.
جھوٹ از دا بگیسٹ جرم صحابہ کے زمانے میں کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کو تو پورا گاؤں میں سے ہی نکال دیتے ہیں, اپنے ٹرائب میں سے ہی نکال دیتے ہیں. سو دیٹ از اے بگیسٹ سن, جھوٹ. یہ جھوٹ ہمارے لیے اب عام ہو گیا ہے. ہر باتوں میں جھوٹ, باتوں میں, خیالوں میں, یہ مذاق, ہر چیز میں جھوٹ. سو پلیز ہم سب لوگ جھوٹ سے بچنا ضروری ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے گرلز. دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی عادت, غور کریں, کون سی عادت یا کون سی چیز جنت میں لے کے جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے تمہاری نماز جنت لے کے جائے گی. یہاں پہ نماز نہیں ہے, تمہاری نماز جنت لے کے جائے گی, وہ نہیں ہے. تمہارا روزہ جنت لے کے جائے گا. تمہارے روزہ, تمہاری نماز یا تمہارا زکوٰۃ, تمہاری چیریٹی, تمہارا ذکر, یہ جنت کو لے کے جائے گا. دس از اے سپورٹ, it is not the main pillar, it is a support, added things ہے نا. اب جیسا گھر جب بناتے ہیں مکان کے لیے, آپ یہ چھت بنانا ضروری ہے, the bottom چھت بنانا ضروری ہے, چھت اینڈ پلرز. یا آپ ضروری رہتا ہے آپ کو پلرز, 4 پلرز رہنا ضروری ہے, اس کے بعد ہی آپ دوسرا. اگر پلرز ہی نہیں ہے, ہر چیز ہے, برکس ہے, سیمنٹ ہے, پینٹ ہے, ہر چیز ہے, لیکن پلر ہی نہیں ہے, کیا گھر بن سکتا ہے؟ تو واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ رہنے کے لیے؟ یو نیڈ ٹو ہیو اے پلر. سو یو نیڈ ٹو ہیو 4 پلرز, 4 والس, ایک گھر بننے کے لیے. اب اس کے اندر اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اس کو کیا کیا یہ ہے, یہ چیز, یہ چیز, یہ چیز, یہ چیز, چھت رہتے ہیں, یہ ایڈ آن کرتے, یہ ایڈ آنس کرتے ہیں. تو اسی طرح دا پلرز, دا موسٹ امپورٹنٹ چیز, جنت کو جانے کے لیے کیا چیز جب پوچھا گیا, 2 امپورٹنٹ چیز کہا گیا ہے, فیئر آف اللہ, تقوی. جو انسان میں تقوی رہتا ہے وہ انسان جنت کو جاتا ہے. اور جو انسان میں اینڈ ہے, یہاں پہ اور نہیں ہے, اینڈ. اور جو انسان میں اچھے اخلاق ہے, حسن اخلاق ہے, وہ انسان جنت کو جائے گا. تو جو انسان میں اچھے اخلاق ہے اور جو انسان میں تقوی ہے, وہی انسان جنت کو جائے گا. تو یہ جنت کو جانے کے لیے جو چابی ہے تقوی ہے. یہ تقوی کے اندر یہ جو نماز, زکوٰۃ, ذکر کرنا, یہ سب چیز اس کے اندر, وہ بولتے ہیں نا دا مین پلر, دیٹ از اے مین بک, دیٹ از اے مین بک. اس کے اندر چیپٹرز بولتے ہیں نا, پرائم بک کے اندر چیپٹرز. تو تقوی از اے بک, اندر چیپٹرز ہے, وہ چیپٹرز میں یو ول فائنڈ آل دی ادر سیٹ آف تھنگس. تو انشاءاللہ آئی ول کور اپ 2 سیٹ آف تھنگس. تو تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے, لیکن ہے کیا تقوی؟ تقوی سے ہی انسان جنت جاتا ہے, اور حسن اخلاق. سو انشاءاللہ from today onwards we have started with حسن اخلاق series start کیے ہیں. I want all you girls to go through that one. ہو سکا 1 hour کا لیکچرز رہیں گے on daily basis, سنتے جائیں کام کرتے ہوئے. if you want you can just write down the bullet points, کیونکہ انسان اپنے آپ کے اپنے اخلاق کو چینج کرے گا, اپنے اخلاق کو بدلے گا. یہ اخلاق میں کیا کیا آتے ہیں, you'll find that one. صبر آتا ہے, پیشنس, صبر آتا ہے, کائنڈنس آتا ہے, being humble, being kind to others, forgiveness آتا ہے اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں. So inshallah we'll be covering up all those chapters in those series. So I want you girls to take it seriously, because that is the key to Jannah. That is a حسن اخلاق is a key to Jannah. تو آپ اور مجھے اپنے اخلاق کو بدلانا ضروری ہے to enter Jannah. تقوی اختیار کرنا ضروری ہے to enter Jannah. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز جہنم میں لے کے جائے گی, کون سا کام کرائے گا تو انسان جہنم میں لے کے, اس کا منہ اور اس کے پرائیویٹ پاس. منہ از نتھنگ بٹ یور زبان. ہم سب کی زبان جو ہے, یہ چیز اگر ہم لوگ کنٹرول کر لیں گے زبان کو, آسانی سے ہم لوگ ہے نا آرام سے سکون سے ہم لوگ برائیوں سے بچ سکتے ہیں. تو زبان, تو اس لیے ایسے باطنی مت بن. This is another series, inshallah we'll try to cover up that one also. باطنی مت بن. تو باطنی بننا, ایک انسان باطنی ہے, یہ شان کی بات نہیں ہے. This is very shameful act, very shameful thing. کیونکہ جتنا زیادہ ہم لوگ بات کرتے ہیں نا, اتنا زیادہ we are being accounted for our words. It is always better not to speak much.
It is always better when you speak the words that is pleasing Allah, pleasing people, like लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को हंस रहे, झूठ मत बोलें, मजाक में झूठ मत लाएं. So these are the important points that we need to have that one. तो जुबान का कंट्रोल करना is very important. दूसरे is private parts, मतलब अपना जिना से बचना है. जो इंसान जिना करता है और जो इंसान जुबान हद से ज्यादा चलाता है बुराइयों में, क्योंकि जुबान से ही बुराई फैलती है ज्यादा. शक करना, दूसरों की चुगली करना, लोगों को भला बुरा कहना और ऐसे वैसे बातें करना, लोगों को दुख देना, रॉन्ग जज करना, लोगों को विदाउट एनीथिंग लोगों को जज करना, दिस आर ऑल. लोगों पे बहतान लगाना, जो काम वो लोग नहीं किए फिर भी वो लोग करे हैं. तो गीबत और बहतान में डिफरेंस क्या है? गीबत है जो चीज है वो उसके एब्सेंस में बात कर रहे हैं. ओके, गीबत किसे बोलते हैं? जो चीज है वही चीज आपसे, वो काम ऐसा करती है या उसकी आदत ऐसी है, वो ये ऐसे काम ही की है, दूसरों के बारे में जो बात कर रहे हैं, दैट इज गीबत. और बहतान क्या है? बहतान जो इल्जाम लगाना, जो काम नहीं किए हैं तुमने ही किया. अब एक इंसान पेपर, सिंपल थिंग, ये हमारे डेली मर्रा जिंदगी में भी होता है. पेंसिल यहाँ पे है तो भाई बोलता है कि मैं रखा था पेंसिल, दीदी आप ले लिए, मैं नहीं लिए, तो वो झूठ, वो बहतान है. हैव यू सीन दैट वन? पूछना चाहिए कि लफ्ज कैसा यूज करेंगे. डिड यू सी दैट वन? आप देखें क्या मेरा पेंसिल? प्लीज हेल्प मी आउट इन सर्चिंग दैट वन, रादर देन आई नो तुम ही लिए, तुम्हारे पास है, तुम्हें चाहिए था पेंसिल, तुम्हें ले मेरा पेंसिल ले लिया, आई नो यू डिड दिस वन. ये दिस इज बहतान. बहतान इज अगेन अ मेजर सिन. सो छोटे एक्ट्स में भी हमारे बच्चों को, इनफैक्ट आप और मैं और हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि दूसरों पे इल्जाम मत लगाओ व्हेन यू हैव नॉट सीन. बहतान लगाना बहुत बड़ा जुर्म है. बट आजकल के इसमें जुर्म ही नहीं है. इट इज जस्ट लाइक ऐसी बोल दी, मिल गया तो ठीक है. बट ही डजंट अंडरस्टैंड, द चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा सिन किया है वो. सच ए बिग सिन ही हैज डन, ही डजंट नो, बिकॉज वो सिंस को रियलाइज ही नहीं करता. जब तक हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे नहीं, जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम लोग सिखाएंगे कैसा हमारे बच्चों को. उसी तरह अखलाक में क्या क्या आते हैं, अखलाक क्या है, वो जब तक आप और मैं नहीं जानेंगे, अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे. एक चीज जब तक हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बच्चा हमें देख के सीखता है. जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी कुरान, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा. जब तक मैं जोर से नहीं पढ़ूंगी कुरान, मेरा बच्चा जोर से नहीं पढ़ेगा. जब तक मैं रोजा नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा रोजा नहीं रहेगा. जब तक मैं लेकिन वो आवाज डाउन करना है या सबर करना है, मेरा बच्चा नहीं करेगा. मैं चिल्लाऊंगी, मेरा बच्चा देखकर चिल्लाएगा. हर चीज, पेरेंट्स आर द इमीडिएट रिफ्लेक्शन, जो भी है. और दोस्त, तो हमारा जो पल्ला भारी रहना जरूरी है. वी हैव टू इंट्रोड्यूस दीन टू आवर चिल्ड्रन एंड एट द सेम टाइम अपने अखलाक, हुस्न अखलाक बनाना जरूरी है. वी डोंट हैव पेशेंस एट टाइम्स. अपने आप को, वही बोलते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल, अपने नफ्स पे काबू करना. जिहाद करते हैं हम लोग डेली बेसिस. द बिगेस्ट जिहाद इज खुद पे काबू करना, खुद के नफ्स के साथ झगड़ा करना. हर टाइम अपने आप से झगड़ा करते, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते, अपनी बुराइयों को निकालने की कोशिश करते. ये ही है तकवा. बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को संभालते हैं. लेकिन यू वांटेड टू डू इट दैट बैड थिंग, बट यू विल स्टॉप योरसेल्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ये चीजें करते. जुबान से कहना चाहती हूँ बट अल्लाह डजंट वांट, तो वो रोक देते. आप अपने आप को कितनी सारी बुराइयों से रोकते हैं. So that is what taqwa talks about. ठीक है. हजरत अली, ओके, हजरत अली कहते हैं कि तकवा क्या है? फियर ऑफ अल्लाह, फियर ऑफ जलील, फियर ऑफ अल्लाह, एक्टिंग अपॉन द कुरान. कुरान पे जो भी, कुरान शरीफ में जो भी है उस पे एक्ट करना. बीइंग कंटेंट विद खलील. खलील मतलब थोड़ा, यही बोलते हैं या अल्लाह मुझे खलील में से बना दे, मुझे थोड़ों में से बना दे, अल्लाह थोड़ों में से बना दे. जितना भी मिला है उसमें खुश है, हिर्स नहीं है. ग्रीड का ऑपोजिट है खलील. प्रिपेयरिंग फॉर द डे ऑफ रहील, जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मतलब आखिरत का जर्नी के लिए प्रिपेयर करने वाला. तकवा वाला, हजरत अली बोलते हैं कि तकवा वाला इंसान वो है जो अल्लाह ताला से डरता है, जो कुरान शरीफ जिस तरह कहता है कि इंसान को रहने का उस तरह रहता है, और एट द सेम टाइम थोड़ी चीजों में भी वो अपने आप को खुश होता है और आखिरत की तैयारी करता है. दुनिया को अपनी दुनिया नहीं बनाता, दुनिया को अपना परमानेंट नहीं, उस परमानेंट जर्नी के लिए तैयारी करता है. दैट इज तकवा इन द डेफिनेशन ऑफ दिस. तकवा के 3 लेवल से इब्ने क़य्यिम कहते हैं प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड लिम्स, अपने दिल और अपने आज़ा मतलब हाथ और पैर, फ्रॉम सिन,
برے کام ہے, یہاں پہ سن آ رہا ہے, مطلب بڑے گناہیں, بڑے اور چھوٹے گناہ, گناہ اینڈ آل فوربڈن میٹرز. فوربڈن مطلب جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نہیں بولے ہیں وہ کام مت کرو, تو وہ کاموں میں بچنے والا انسان فرسٹ لیول کا رہتا ہے. دوسرا لیول پروٹیکٹنگ دا ہارٹ اینڈ لمبس فرام ڈس لائکنگ میٹر, جو اللہ تعالیٰ چیزیں پسند نہیں کر. ابھی دیکھو دیر از اے ڈفرنس بٹوین فوربڈن اینڈ ڈس لائک. فوربڈن مطلب چیزیں وہ اٹ از فوربڈن ٹو اس, حرام چیزوں سے بچتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, برا گناہوں سے بچتا ہے اور حرام چیزوں سے بچتا ہے, فرسٹ لیول. سیکنڈ لیول میں کیا ہے, وہ اپنا دل اور اپنے لائک ہینڈس اینڈ لمس کو ڈس لائکڈ میٹرز, جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہاں پہ اللہ کا پسند دیکھ رہے ہیں, اللہ جو چیز پسند نہیں کر, حرام ورڈز نہیں ہے, جو اللہ پسند نہیں کرتا وہ چیزیں پہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, حرام چیزوں میں بھی کنٹرول کرتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے, اور جو چیز اللہ ناپسند کرتا ہے وہ چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے. اور تیسری چیز protecting oneself from curiosity and what does not concern him. ہم لوگ میں یہ بہت شوق رہتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے دوسروں کی لائف میں, کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اس کو کیا ہو رہا ہے, نیکسٹ یہ کیا کرنے والی ہے, اب یہ کیوں لی ہے, اس کی ذمہ داری, اس کی مرضی, اس کی لائف. سو وی آر ناٹ, تو یہ کیوریوسٹی جو ہے وہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ چیز. وائی آئی سے, بیکاز یہ کامن ہو گیا ہے, دوسروں کی زندگی میں جھانکنا, دوسروں کی لائف کے بارے میں جاننا, دوسرے لوگ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا یہ کرتے ہیں, اور ان کی طرح کرنے کی کوشش کرنا ہو یا جو بھی ہے. تو کیوریوسٹی ٹو نو ادرس لائف, اوکے, وہ چیزوں سے بچتا ہے. تو اگر آپ اور مجھ میں تقویٰ ہے, اگر ہم لوگ چاہتے ہیں, ہم لوگ میں وہ تقویٰ چاہیے, دوسروں کی زندگی میں کیا چلتا ہے, یہ کیا ہے یا کیا ہونے والا ہے, یہ چیز آپ سٹاپ کر دیں پوچھنا. اگر وہ بول رہے ہیں آپ کو, ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کو نہیں بول رہے ہیں, بیٹر ناٹ ٹو آسک. اگر آپ پوچھیں گے, شوق سے پوچھیں گے, اچھا وہ ہوا تھا نا, اچھا وہ کیا ہوا ہے. دیکھیں ایک تو دیکھیں یہ دس از کیوریوسٹی ٹو آسک از ون تھنگ, مشورہ از ندر. یہ دونوں کو الگ الگ ہے, مشورہ الگ ہے, یہ الگ ہے. کوئی انسان آپ سے مشورے کے لیے پوچھتا ہے, فار ایگزامپل ابھی یہ کالج یا اسکول میں بچوں کو ڈالنا ہے, تو مشورے کے لیے جب بات چیت ہوتی ہے, تو اگر آپ نیکسٹ ڈے اگر آپ کال کیے, اچھا مشورے کے بارے میں بات ہوئی نا, تو نیکسٹ ڈے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا وہ اسکول میں آپ جوائن کرائے ہیں بچے کو, یہ کیوریوسٹی آف آسکنگ نہیں ہے, وہ یہ نیگیٹو وے میں نہیں آ رہا ہے, وہ مشورے کا ہی کنٹینیوشن کا ڈسکشن ہے. سو یہ سے نہیں پاسبل نہیں ہے, یا اسکول ٹھیک نہیں ہے, یا ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے, تو مشورے کا الگ ہے ٹو آسک دیٹ ون. لیکن کیوریوسٹی, ہر چیز کیا کرتے ہو, یہ پیسہ لے کے کیا کیے ہو, یہ ڈریس کب لیتے ہو, یہ کہاں سے لیے, یہ کیوں کرے, وہ کیوں, یہ جو کیوریوسٹی آف نوئنگ وہ چیزوں سے بچنا. اور کیا ہے, جو چیز ہمارے میٹر نہیں ہے نا, اس کو اوائڈ کرتے جاتا ہے. تقویٰ والا انسان وہ ہے, وہ دوسروں کی کیوریوسٹی میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور ڈز ناٹ کنسرن ہم, اور جو چیز اس کا کنسرن نہیں ہے اس کو چھوڑ کے وہ اپنا عبادت کے پیچھے رہتا ہے. تقویٰ والا کیا ہے, ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا, ذکر کرنا, عبادت کرنے میں ہی بزی رہتا ہے, آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے. یہ بیکار میں بیٹھ کے اپنے گناہیں یہ نہیں کر لیتا ہے, جہاں پہ اللہ حرام چیزوں کو میں کیوں کھاؤں, اگر میں نہیں کھایا تو کیا ہوگا, واٹ از دا تھنگ, یہ سب نہیں. اللہ یو سیڈ حرام, اٹ از حرام, آئی شوڈ ناٹ ایٹ. اللہ یو ڈونٹ لائک دس ون, آئی ول ناٹ ڈو, دیٹس اٹ. بحث میں نہیں پڑتا, تقویٰ انسان بحث میں نہیں پڑتا, ہی ول ناٹ ویسٹ ہز ٹائم. اور اپنے آپ کو ہمیشہ برائیوں سے اور شک چیزوں سے, کیوریٹی سے, یہ سب چیزوں سے یہ کرتا ہے. دیکھیں, the first gives the servant his life, the second gives him health and strength, the third gives him the contentment and light. Okay, یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے تقویٰ کے بارے میں. تقویٰ مطلب حضرت عمر, آپ تو جانتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں, اوکے, کس کو, حضرت ابن قعب, یہ بھی صحابہ ہے, یہ صحابہ کو پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں. یہ دیکھیں صحابہ اس کی گفتگو ایسا رہتا تھا, اچھا یہ بتائیں تقویٰ مطلب کیا ہے, اچھا یہ بتائیں نا عبادت میں کتنے لیولز ہے, اچھا یہ بتائیں نا نماز اور خشوع سے کیسا پڑھیں. یہ ہے ان کی باتیں, ان کی تڑپ یہ ہے, نہ کہ آج تم کیا پکائے, اچھا یہ کیسا پکاتے ہیں, اچھا یہاں پہ جانا بولے تو کیسا کر سکتے, اچھا یہ سٹیچنگ کیسا کریں گے, اچھا اس کو ڈیزائنر ویئر کہاں سے لائیں گے, اچھا یہ ڈریسز ہم لوگ کہاں سے لے سکتے. تو یہ شوق ان کا یہ نہیں تھا, یہ دنیا کے ٹاک سے,
کھانا پینا دنیا کا ہے، اور کپڑے خریدنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ پورا دنیا کا ہے. یہ چیزیں کہاں سے خریدے ہیں آپ، کہاں سے لیے ہیں، یہ چیزیں دنیا کے باتیں نہیں رہتے ان کے. یہ آپ کھانا کہاں سے لیے، آج میں بھوکا تھا، آپ کو کہاں مل رہا تھا کھانا، میں جا کے لوں گا. نیور دے ٹاک لائک دس. ان کے باتیں صرف اللہ، ان کی باتیں اپنے آپ کو اور پیور بنانے، اور اچھا عبادت کے اپنے آپ کو اور عبادت. سو دا مور کلوزر 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 سے ہوتے ہیں، پر پھر بھی دے سٹ اینڈ کرائی، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ. پھر دے بیگ، پھر معافی مانگتے ہیں، اور اپنی گناہوں کا یہ معافی مانگتے ہیں. کتنے صحابہ کے ایسے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے تھے، وہ رو رو کے دعائیں کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے کوشچنس ایسا کرتے ہیں. تو ہم لوگ میں وہ کوالٹی، صحابہ کے کوالٹیز آنا ہے، تو ہمارے بات چیت میں، آپ کے بات چیت میں چینج لائیں. ادھر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ سکھائیں، یا یہ چیزیں سکھائیں. اچھا تقویٰ آپ کو آئیڈیا ہے کیا، تقویٰ مطلب کیا ہے؟ اچھا جانیں گے تھوڑا بہت، میں بھی سیکھوں گی، آپ بھی سیکھ کر آئے. تقویٰ کے بارے میں we'll have a discussion on تقویٰ. اچھا نمازوں کے بارے میں ایک ڈسکشن کر لیں گے نا. نماز کا یہ اٹ از ناٹ دین، اٹ از، دیکھیں دنیا اور دین کو سیم ہی رکھیں، بیکاز جو دنیا میں ہم لوگ زندگی جی رہے نا، آج پر دین ہی مجھے جینا ہے، آج پر زندگی جو بھی جینا ہے ایز پر قرآن ہی مجھے جینا ہے. سو دس از، یہ الگ وہ الگ نہیں ہے. دنیا میں ہم لوگ جی رہے، کھا رہے، کھانا کھانا بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی عبادت ہے. رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے، بیٹھ کے کھا رہے آپ، اور الحمدللہ بول رہے. یہ اٹ از ناٹ، یو کی ناٹ ڈفرینشیٹ دین ایز ویل ایز دس دنیا. بوتھ آر کمبائنڈ، بوتھ آر انٹر ریلیٹڈ، ہے نا. تو اس کو الگ مت کرے، اس کو الگ مت کرے. تو یہاں پہ جو کہا کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت قاب سے کہ اچھا مجھے بتائیں تقویٰ مطلب کیا ہے. تو حضرت ابن قاب کیا کہتے ہیں کہ وہ آنسر نہیں دیتے. Instead of that one, he throws the question to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو saying that اچھا یہ بتائیں، اگر آپ ایک جنگل میں، آپ ایک جنگل میں جاتے ہیں جہاں پہ پورا کانٹے والے جھاڑ رہتا ہے، تو آپ کس طرح جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے ہیں کہ میں جب اگرچہ ایسے کانٹے والا جھاڑ ہے اور مجھے وہاں پہ جانا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، مجھے کانٹے والے جھاڑ ہے، جنگل ہے، وہاں سے گزرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، پہلے اپنے پورے کپڑوں کو پورے ایک دم اپنے قریب کر لوں گا، اور پورے قریب کر لوں گا جہاں پہ میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں. دوسری چیز کیا کروں گا، کپڑا یہاں وہاں فلو نہیں ہونا چاہیے، پورا ہاتھوں میں لے کے ٹائٹ اپنی طرف باندھ لوں گا، اپنی طرف یہ کروں گا. دوسری چیز کیا کروں گا، میں اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو ایک دم سنبھال کے ایک دم کلوز رکھوں گا جہاں پہ میرا جسم اٹ شوڈ ناٹ گیٹ ہرٹ. میرے جسم میں کوئی یہ نہ آئے، تو خراش نہ آئے، اور ایٹ دا سیم ٹائم میرے کپڑے نہ پھٹے، اور میرا جسم زخمی نہ ہو. یہ دو چیزوں سے میں بچتا ہوا وہاں سے نکلتا ہوں. دین ہی سے یہی ہے تقویٰ. تقویٰ وہی ہے جو جہاں پہ آپ اپنے کپڑوں کو پوروں کو سنبھال کے، اپنے جسم کو سنبھال کے، اپنا دماغ اپنا کانشیس رہتے ہوئے آپ جب نکلے ہیں. دس از تقویٰ. تقویٰ اپنے آپ کو بچانا. جو کانٹے والا یہ جو کانٹے ہیں، یہ جو جھاڑ کانٹے سب ہے، دس از آل دنیا. اور مجھے اب یہاں سے آپ کو دوسرے راستے پہ جانا ہے، یہاں سے یہ جنگل پار کر کے آپ کو دوسرے جگہ جانا ہے. تو یہ جو جنگل پار کر رہے ہیں جہاں پہ کانٹوں والے جنگل ہے، تو آپ کیسا اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو سکویز کرتے ہیں، سنبھل کے، دیکھ سنبھل کے ہر چیز کو، کچھ نہ کچھ، میرے کپڑے خراب نہیں ہونا ہے، نہیں پھٹنا ہے، اور میرے جسم میں خروش نہیں بچ بچ کے جاتے نا. یہی ہے تقویٰ. تو انسان کو جو دنیا اس کانٹے والی جھاڑی ہے، جنگل ہے، اور اس جنگل میں ہمیں بچ کے جانا ہے. اور کس چیز سے بچنا ہے؟ برائیوں سے بچنا ہے. اب یہاں سے کانٹے سے بچنا ہے نا، تو ہمارے لیے کس سے بچنا ہے؟ برائیوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے گناہ میں بڑے گناہوں سے بچنا ہے. اللہ کے کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جانا ہے. ڈر بھی تھا نا یہاں پہ، کپڑے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا، وہ ڈرتے ہوئے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچتے ہوئے جو انسان جاتا ہے، وہی انسان تقوی والا ہے. اور تقوی والا انسان جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقین کو. دیکھیں ابھی یہاں پہ کوئک فاسٹ کروں گی. یہاں پہ اٹس مور آف یہ
4 important tools تقوی لانے کے لیے. آپ کے اس میں میرے میں تقوی آنا ہے تو سنسیئر انٹینشن، جو بھی ہے نیت کو خالص کر لیں. دوسری چیز سنسیئر دعا، جب دعا بھی ہم لوگ مانگتے ہیں اس میں سنسیئرٹی رہنا ضروری ہے، نہ کہ غفلت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. سنسیئر دعا، سنسیئر رہے اپنی دعا میں. آبزرو دا سننا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں فالو کرتے ہیں بولتے ہیں وہ سنتوں کو ہم لوگ فالو کریں گے. ہاؤ ٹو اچیو تقوی. سو پلیز اس کا آپ لوگ ہو سکا تو اسکرین شاٹ لے لیں. دس از اے پرائم ورڈس. آپ سب لوگ کیا کریں گے؟ ہاؤ ٹو اچیو تقوی، یہ آپ سب کا ہوم ورک رہے گا. یو آر گوئنگ ٹو میک A4 شیٹ میں چارٹ بنائیں. اوکے، مائی اسٹوڈینٹس کین شیئر اٹ ان دا گروپ اٹ سیلف. آپ اپنے گروپس میں ہی شیئر کریں. اوکے، تو یہ چارٹ بنائیں گے اور دین اس کے A4 شیٹ میں کریں، کلر کمبینیشن بنائیں. سو یہ چیزیں اگر میں کروں گی تو متقین کہلاؤں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. The first points دیکھا، there are total 10 points. One point میں I'll try to go it little fast. فرسٹ ون، تلاوت آف قرآن. قرآن کی تلاوت پڑھنا ضروری ہے. واٹ آر دا ڈفرنٹ بینیفٹس؟ ایک تو اسلامک ڈیوٹی ہے، قرآن شریف پڑھنا اسلامک ڈیوٹی ہے ہر ایک انسان کو پڑھنا، اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں جاننا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن شریف ہمارے حق میں بات کرے گا ڈے آف ججمنٹ میں. تیسری چیز کیا ہے کہ قرآن شریف ہمارے لیے پروف ہے، ہمارے حق میں بات کرے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن شریف ہمارا سٹیٹس جو ہے، ہمارا یہ جو سٹیٹس بڑھا دیتا ہے. قرآن شریف، یو ول بی فرام دا بیسٹ آف دا پیپل. اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں میں شامل کرتا ہے جو انسان قرآن پڑھتا ہے. ہر قرآن شریف میں ہر لیٹر کے لیے 10 نیکیاں ہیں. اگین آئی ٹیل یو، آئی انسسٹ یو، تجوید از ویری امپورٹینٹ. اور قرآن شریف جو انسان پڑھتا ہے وہ مقرب بندوں کا مطلب فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، مطلب نوبل اوبیڈینٹ فرشتوں کے ساتھ وہ رہتا ہے جو انسان قرآن شریف پڑھتا ہے. اور جو انسان اٹک کٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. اور قرآن شریف میں جہاں جہاں جتنا دور تک پڑھا ہے اتنا دور تک اس کا پوزیشن رہتا ہے پیراڈائز میں. دا قرآن ول لیڈ یو ٹو پیراڈائز. سبحان اللہ. یہ ہے امپورٹینس آف ریڈنگ قرآن شریف. آپ کمپلسری قرآن شریف کو اپنے ڈیلی روٹین میں لا لیں. Many of the Sahabas used to take a long time finishing the recitation of the Quran. کیوں ٹائم زیادہ لے لیتے؟ 1 مہینے میں نہیں پڑھتے تھے، وہ سلو پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ریفلیکٹ کر کے پونڈر اس میں کیا ہے یہ آیت کو عمل میں ڈھالتے تھے. صحابہ کا نیچر کیا تھا؟ ہر چیز عمل میں لے کر آتے تھے. دا نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ ذکر. تلاوت قرآن ذکر. تو ذکر کیا ہے؟ ذکر کا میں بھی I'll try to go it bit fast. It's very nice. It's again a revision for you all. ذکر is greater than everything. ہر چیز سے بہترین چیز کیا ہے اللہ کے نظر میں؟ ذکر. اور کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تاکہ تم فلاح پالو، تاکہ تم سکسس ہو جاؤ. جو انسان ذکر کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں سکسس ہوتا ہے. ذکر protects you from the being the losers. Do not get distracted. اب یہاں پہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز. یہاں پہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم. نہ تمہیں بچا سکے گا، تمہارے مال تمہیں نہیں بچائے گا. ولا اولادکم، تمہارا اولاد نہیں بچا سکتا. عن ذکر اللہ، مطلب سوائے فرام دا ذکر. مطلب ذکر کو ہم لوگ ہے نا یہ اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بیکاز دس از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. نہ ہمیں مال ہو نہ ہمیں اولاد ہو will take us to Jannah. It is actually the ذکر that takes us to Jannah. ذکر will save you from regrets. کاش میں اور پڑھتا تھا تو اچھا رہتا تھا، ایسی چیزیں رہتے ہیں، ریگریٹ کرتے ہیں. جو انسان ہے دا پیپل آف پیراڈائز جنت میں جانے کے بعد بھی وہ لوگ ریگریٹ کرتے، اللہ میں اور تھوڑا ذکر کرتا تھا تو اور اچھا رہتا تھا. تو دس از واٹ دے آلویز ٹرائی ٹو سے. یہ چیز غور کریں. دس از ویری 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 امپورٹنٹ حدیث. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, no people leaves a gathering in which they did not remember Allah, the Almighty, except that it will be as if they are leaving the carcass of a donkey, and it will be a cause of regret for them. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جب محفل میں جاتے ہیں نا، گیدرنگز کرتے ہیں نا، ابھی شادی کو جاتے ہیں، کسی دعوت دیتے نا، کہیں نہیں تو گیدرنگ ہوتا ہے. گیدرنگ از واٹ، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ پورا محفل. فار ایگزامپل چائے پینے کے لیے آپ پوری فیملی بیٹھ رہی ہے،
محفل بن گئی ہے, کزنس آ گئے ہیں, محفل بن, کوئی بھی محفل, کوئی بھی گیدرنگ لازم کر لیں, آپ سب لوگ لازم کر لیں کہ کچھ نہ کچھ مجھے دین کے بارے میں بات کرنا ہے, اللہ کا ذکر مجھے ضرور ضرور کرنا ہے. یہاں پہ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اللہ کا ذکر کے بغیر وہ محفل سے نہیں جاتا, وہ مجلس سے نہیں. مجلس ڈزنٹ مین اونلی دین کی مجلس, کوئی بھی مجلس سے وہ نہیں جاتا. جو بھی انسان جاتا ہے, اٹ از اگین واٹ اٹ از بین سیڈ, جو بھی انسان جاتا ہے اٹ از اگین وہ مطلب ڈونکی کی جو لاش ہے نا, اٹ ٹاکس اباؤٹ لاش, تو ڈونکی کی لاش کے حساب سے وہ جائے گا, اٹ سیمس. تو جو مجلس میں, جو گیدرنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ہے, وہ مجلس از ایز اف مردہ ڈونکی کا ہے. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. سو اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. دا نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں, ذکر پروٹیکٹس اگینسٹ شیطان. جو بھی انسان, دیکھیے ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان ذکر کرتے رہتا ہے وہ ایک قلعے میں ہے, پروٹیکشن. ابھی ہم لوگ انسان قلعے میں کیوں رہتا ہے؟ قلعے میں از واٹ, ہر طرح سے مطلب ہر برائی سے بچ کے سیف رہتا ہے. تو پروٹیکشن, جو انسان ذکر کرتا ہے وہ قلعے کے اندر آرام سے سکون سے ہے. سو ذکر کو عام کر لیں, بیکاز اٹ پروٹیکٹس یو, اٹ سیف گارڈس اس. ذکر جو ہے پروٹیکٹس فرام دا پنشمنٹ. جو بھی انسان ذکر کرتا ہے ہر برائی سے, اس کو پنشمنٹ سے وہ بچتا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث دیکھیں, the reward of one who remembers Allah is that Allah remembers him. جو بھی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میرا بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرے گا میں بھی اسے اکیلے میں یاد کروں گا, اگر میرا بندہ لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے گا میں بھی فرشتوں کے سامنے اس کے بارے میں ذکر کروں گا. سبحان اللہ. اوکے, سو آپ لوگ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں, ہر محفل میں, ہر جگہ جبھی بھی ذکر کو عام کر دیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ذکر از دا بیسٹ ریزن فار دا گیدرنگ. ذکر دا بیسٹ فار آل ڈیڈس, بہترین. ابھی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ shall I not tell you, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے پیورسٹ فارم, دا ہائیسٹ رینک کس کو ملے گا, جو گولڈ سے بھی بہتر ہے, سلور سے بھی بہتر ہے, اور ہر چیز سے بہتر ہے. تو سب صحابہ ہاں ہاں بولے آپ. تو ہی says the remembrance of Allah, اللہ کا ذکر کرنا سب چیزوں سے بھی افضل چیز ہے. دا موسٹ beloved deed to Allah is ذکر. اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ, سب سے عزیز چیز وہ چیز ہے جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. ذکر is again سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. we had a series of that one. دیکھیں یہاں پہ ان میں last conversation with the messenger of Allah, I asked him which deed is best and most beloved. کون سا deed, کون سی نیکی آپ صلی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے that you die when your tongue is moist with the remembrance of Allah. تو مطلب جو انسان زندگی بھر ذکر کرتے رہتا ہے تو جب وہ اس کی موت آتی ہے, وہ موت کے ٹائم بھی وہ ذکر کے حالت میں ہی وہ مرتا ہے. ویسا ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے. ذکر leads to Allah, boosting about you to the angels. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بارے میں فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں جو انسان اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے. ذکر leads to Allah boosting. Okay, the part of knowing Allah, loving him and being loved. دیکھیں اللہ کا محبت, اللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کا ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ is what, ذکر again. دیکھیں دو طریقے کے لوگ رہتے ہیں. It regards to ذکر جو ہے, it is being divided into two things. ایک انسان ذکر کرتا ہے جنرل مسلم میں, ایک انسان ذکر کرتا ہے to earn rewards. اگر میں 100 ٹائمز ذکر کروں گا تو یہ ریوارڈ ملے گا. سبحان اللہ, اگر میں 100 ٹائمز پڑھوں گا تو یہ ملے گا, وہ ملے گا, اتنی ساری چیزیں ملیں گے. تو الحمدللہ یہ نالج ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہر ایک انسان فائدہ بھی ڈھونڈتا ہے کہ یہ کروں گا تو ہوگا کیا. تو ذکر کر ایک عام انسان ذکر کرتا ہے ٹو ارن ریوارڈس, اور ایک لوگ ایسے لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں ٹو ڈرا نیئر ٹو اللہ, اللہ کے قرب حاصل کرنے, اللہ کے قریب جانے, اللہ کا پریزنس محسوس کرنے, اللہ کے پاس جانے والے ایسے لوگ بھی رہتے. تو یہ جائزہ لے کہ کیا میں صرف ذکر اللہ ریوارڈس کے لیے لیتی ہوں, یا میں دل سے مانتی ہوں, یا اللہ کے قریب جانا چاہتی ہوں, میں ذکر کیوں کرتی ہوں.
اوکے ذکر کرتے ہوئے بھی معنی بھی سمجھنا ضروری ہے. ذکر از اے سورس آف نور. انسان جو ہے جو بھی انسان ذکر کرتا ہے وہ اس کے میں مطلب نور ہی نور آتا ہے اس میں. softens your heart with ذکر. جو انسان کا دل جو ہے سخت بن جاتا ہے وہ انسان اگر ذکر کرے گا تو اس کا یہ ہارٹ سافٹ ہو جاتا ہے. اور ایک جو انسان مجلس میں سب مجلس ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ اگین مسجد میں جانا ہو پورے دین والے رہیں گے قرآن خوانی ہوگا قرآن رکھیں گے تبھی ہم لوگ مجلس گیدرنگ. جو بھی انسان ہے گیدرنگ میں چاہے اگر آپ وہ گیدرنگ فٹل ایسے ایز 4 لوگ آ گئے ہیں فار ایگزامپل آپ کے گھر ہے آپ کے گھر آپ کے خالہ آئے ہیں ایک خالہ ہے یا آپ کے ممی ہیں بچے ہیں گھر پہ ہسبینڈ ہیں سب ہے خالہ آئے ہیں آپ کے گھر میں یا کوئی ماموں آ گئے ہیں کوئی نہ کوئی آتے ہیں رشتے دار کوئی رشتے دار ہے تو محفل جمتی ہے سب ساتھ میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں سب. وہ محفل میں آپ کیا کریں گے امیڈیٹلی ٹاک اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں بات کریں. اگر ایک محفل ایک گیدرنگ وداؤٹ اللہ کا ذکر ہے اٹ از اگین لاش آف ڈونکی گدھے کی لاش کی جیسا آپ چھوڑ کے اس کو جا رہے دیٹ از واٹ اٹ از یوز دا ورڈ. تو اس کو کیا کریں گے آپ ذکر میں کریں گے. ذکر مطلب اللہ کے بارے میں بات کریں گے. جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے سامنے اس طرح بات کرے گا تو اس کے گھر میں رحمتیں ڈھانپ لیے جائیں گے. سو دس از another beautiful importance of ذکر. ریممبرنگ اللہ دا موسٹ. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ کرے. الحمدللہ صالح ڈیڈس نیک کامیں کریں. اوکے نیک کاموں میں we have learned a lot. The more you are busy making the best of your time then the less time you will be getting. حرام کاموں میں نہیں جائیں گے نیک کامیں کرتے جائیں. ابھی دیکھیں نیک کام ہے doing good works is what جو بھی اچھے کامیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کامیں ہیں وہ کامیں کرتے جائیں اور اسلامک ایکٹیویٹیز میں یہ کرتے جائیں. مسجدوں میں جائیں یا مسجدوں میں بچوں کو ہسبینڈ کو بچوں کو ابھاریں کہ مسجد کو جائیں اور خیر خیرات کرنا یا دین کے بارے میں سکھانا ہو یاد کرانا ہو لوگوں کو سکھانا ہو all those things جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا. الحمدللہ we have done a lot in رمضان سیریز جہاں پہ الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ اچھے کام گڈ ڈیڈس کیا کیا ہو سکتے ہیں ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں. اٹ از جسٹ اے اسمال یہ میجر ویز آف گیٹنگ ٹو جنت. جنت جانے کے لیے کرنے کا کام کیا ہے being good to your parents جنہ. دیکھیں یہاں پہ being good to your wife یہ غور کریں آپ لوگ یہ غور کریں being good to your wife you will not enter جنہ. وہ آپ کا صدقہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے. being good to your children is not جنہ. وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے اولاد کو آپ کی بیوی کو پال رہے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بچوں کو خیال کے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ جنہ ماں باپ جنہ. تو آپ کے گھر میں اگر ماں باپ ہے تو دیٹ مینس یو ہیو جنت کو کمائیں. آپ لوگ ماں باپ گھر میں ہیں تو جنت کو لوٹیں جنت کو کمائیں. دیٹ از واٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو. آلویز تھنک ون تھنگ ان یور مائنڈ. لوگ اتنا زیادہ یہ ہو گئے کہ سب لوگ اپنی بیوی اپنے بچے میرا گھر میری بیوی میرے بچے میرا کر کے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ کو سیکنڈری لیول میں رکھ دیتے ہیں. ماں باپ کو امپورٹینس نہیں دیتے. قرآن شریف میں بہت جگہ یہ آیا ہے ماں باپ کو پہلا امپورٹینس دے. اللہ رسول کے بعد ماں باپ کا ہی آیا ہے جہاں پہ ماں باپ کی اطاعت کریں ان کو خوش کریں ان کا خیال کریں. تو ماں باپ جنہ ان کو خوش کریں گے ان کا خیال کریں گے ان پہ دعائیں لیں گے تو جنت. اس لیے تو حدیث آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے لیے جنت ہے اور at the same time the father is a door for جنہ. تو both are related to جنہ. اوکے نیکسٹ از آیت الکرسی ریسیٹیشن. قرآن سب سے زیادہ پڑھتے جائیں اور صبر اختیار کرے جتنا ہو سکے دین کا نالج سیکھیں اور عمل میں. جب تک آپ عمل میں نہیں ڈالیں گے نالج از انکمپلیٹ. نالج کمپلیٹ تبھی ہوگا جب آپ سیکھیں گے اور عمل میں ڈالیں گے تبھی اٹ از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹ. ہیلپنگ آرفنس اگین یتیم کا خیال کریں. یتیم کا خیال کرنا امپورٹنٹ ہے. فیتھ اینڈ گڈ ڈیڈس نیک کامیں کریں. دیز آر آل دا میجر وے آف گوئنگ ٹو جنہ. یہ چیز بہت ہی خوبصورت اینڈ بہترین حدیث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے اعمال بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت محبوب ہے جو ریگولر ہو جو روز ہو. جیسے کہ صدقہ کرے چاہے چھوٹا اماؤنٹ بھی ہو ڈیلی بیسس.
اگر آپ ہفتے میں دیتے ہیں ڈیلی، ہر ہفتے نمازیں پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے ڈیلی، تو کوئی بھی عمل، نیک عمل آپ کرنا کوشش کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس کرتے رہیں، دیٹ از واٹ ریگولر. جو بھی آپ کرتے ہیں ریگولر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے ایک پیج بھی ہو، ڈو اٹ ڈیلی. اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ 100 ٹائمس ہو، 500 یا 100 ٹائمس، ڈو اٹ ڈیلی. اللہ پسند کرتا ہے. اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، ڈو اٹ ڈیلی. کسی کو کال کر کے بات کرنا ہے، خیر خواہ بن رہے، ڈو اٹ ڈیلی. پیرنٹس کو خیال کرنا، پیرنٹس کو کال کرنا، پیرنٹس کو ہیلپ کرنا، پیرنٹس کو یہ کرتے ہیں آپ، ڈو اٹ ڈیلی. ہر چیز، ایکشنز جو بھی آن ڈیلی بیسس آپ کرتے ہیں. تہجد ہے، میک شیور ہفتے میں ایک بار آپ خود اپنے ٹارگیٹ سیٹ کریں. یہ مہینہ ہو گیا رمضان، دس از اے ٹائم ٹو ایکٹ ناؤ. ٹارگیٹس خود سیٹ کریں. ہفتے میں ایک ٹائم تو بھی تہجد مجھے پڑھنا ہے، اور میں کسی طرح میں کوشش کروں گی کہ ایٹ لیسٹ دوہا نماز مجھے پڑھنا ہے. دوہا میں نماز پڑھوں گی، میرے جسم میں جتنے بھی بونس ہیں اتنے میں صدقہ کر رہی ہوں. میں کوشش کروں گی کہ میں خیل اللہ کروں گی. میں کوشش کروں گی مارننگ ایوننگ اذکار. میں کوشش کروں گی کہ ریوائونگ سننا کے پوائنٹس میں پورے یہ کروں. میں مسواک کروں گی. میں منڈے ٹیوزڈے روزہ رہنا، منڈے تھرسڈے روزہ رہنے کی کوشش کروں گی. میں کوشش کروں گی قرآن پڑھا. میں کاؤنٹر لے کے یا انگلی پہ کاؤنٹر کر کے دیز زیادہ ذکر مجھے کرنا ہے، یہ کوشش کروں گی. یہ جو آن ڈیلی بیسس کرتے ہیں نا، یہ چیز محبوب کرتا ہے. اللہ will not see the quantity, he will see the quality as what on consistency. Be with the righteous people. جو بھی انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہے. دیکھیں these are all the taqwa. How to attain taqwa. taqwa کیسا اختیار کر سکتے، these are the points. گین اسلامک نالج. جتنا ہو سکے ہمیشہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں نالج کو گین کرنا، سمجھنا، ایکوائر کریں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو عمل کرنا امپورٹنٹ ہے. ہر نالج کو عمل، مطلب جب تک ہم لوگ عمل نہیں کریں گے دیٹ نالج از انکمپلیٹ. ہمارے آخری دم تک ہمیں نالج لینا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ مینڈیٹری نالج بھی امپورٹنٹ ہے. اتنا میں پڑھ لی ہوں مجھے کافی ہے، یہ قرآن کا اتنا پڑھ لی ہوں کافی ہے، چلو بھائی سورہ بقرہ ریڈنگ کر لے رہی ہوں کافی ہے. اس میں اور پونڈر کریں. قرآن پڑھتی ہوں، میں معنی سے پڑھنے کی کوشش کروں گی. اب میں قرآن پڑھتی ہوں، تجوید سے پڑھنے کی کوشش کروں گی. اب میں قرآن پڑھتی ہوں اور تھوڑا ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں، پونڈر کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ مطلب the extra effort that you take to change yourself, this is taqwa again. سم ڈینجرس آف اگنورینس. بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ صرف نماز پڑھ رہی ہوں مجھے کافی ہے. بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ نماز پڑھوں گی کافی ہے، صرف زکوٰۃ دے دوں گی، فطرہ دے دوں گی، زکوٰۃ دے دوں گی. لیکن کیوں، کیا وہ سب نہیں کرتے؟ جو انسان کے پاس نالج نہیں ہے وہ ڈارکنیس میں، اندھیرے میں رہتا ہے وہ، اور شیطان آسانی سے اس کو ٹریپ کر سکتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کیا ہے، وہ غلط انفارمیشن میں چلے جاتے ہیں. جو بھی بولتے ہیں سب میں ہاں بول دیتے ہیں. تو نالج از نتھنگ بٹ لائٹ. نالج کیا ہے، علم کیا ہے، نور ہے. اور نور جب انسان کے پاس ہے تو حق اور غلط اور صحیح کیا ہے وہ پہچان سکتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے. شرک اور کفر نہیں کرتا، کیونکہ قرآن اگر وہ جانے گا تبھی وہ شرک اور کفر نہیں کرے گا. ادروائز شرک اینڈ کفر کرتے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو وہ ناراض کرتے جائے گا. always be alert of what may divert you away from Allah. کون سی چیزیں آپ اللہ سے دور کر دیتا ہے. be very 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 careful. شیطان is always ہمارے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. اس کو کس طرح میں کروں. شیطان is playing tricks. شیطان اپنے ٹرکس کو کس طرح کر کے اس کے، اگر آپ ذکر کر رہے آپ کو ذکر سے ہٹا کے فون سامنے رکھ دیتا ہے. اگر آپ ذکر کر رہے کسی کا کال آ جاتا ہے، پھر آپ یہاں کے وہاں کے غیبتیں بات کرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ تھوڑا نماز پڑھنے جا رہے، ارے یہ برتن دھو کے نماز پڑھ لو، کھانا کھا کے بنا کے نماز پڑھ لو، یا کچھ اور کر کے نماز پڑھ، کچھ نہ کچھ دماغ میں ڈالتا ہے. اگر آپ قرآن میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھتے وقت ہی ارے یہ ٹائم دنیا کی باتیں آنا شروع ہوتے. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کنٹرول یور سیلف از ویری ویری امپورٹینٹ. آلویز بی اویئر کہ اللہ تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے واچ کرتا ہے. ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا رب مجھے شیطان کے وسوسے سے، شیطان، بیکاز شیطان کو کنٹرول صرف اللہ کر سکتا ہے، نہ آپ نہ میں.
آپ نہ میں کنٹرول کر سکتے ہیں شیطان سے، لیکن شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے دعائیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بولا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، وہ اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا کرو جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے، اپنے باتھ روم میں جاتے وقت دعا پڑھیں کیونکہ شیطان وہاں پہ رہتا ہے، بسم اللہ بول کے رائٹ ہینڈ سے کھائیں کیونکہ شیطان کھانا نہیں کھاتا، گھر میں آتے وقت بسم اللہ سلام کر کے بسم اللہ بول کے آئیں، شیطان آپ کے ساتھ باہر تک آئے گا لیکن گھر میں انٹر نہیں ہوگا۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ has given us the یہ پوائنٹس دیے ہیں، تو وہ چیزیں ہم لوگ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ویری چیز، دا کلاسک ٹریپس آف شیطان ان 21st سینچری۔ 21 آج کے زمانے میں شیطان کس طرح لوگوں کو بھٹکاتا ہے، کیا کیا ٹائٹلز دیا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ بولڈنس، اب لوگ کیا کہتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں، کسی کے ڈس ریسپیکٹ، یہ تو ایک دم بولڈ ہے، یہ بہت بولڈ ہے، اچھا آؤٹ اسپوکن۔ واٹ از دا ورڈ دیٹ دے یوز؟ شی از ویری بولڈ، شی از آؤٹ اسپوکن، سب سے بات کرتی ہے، سب سے نو ڈنکے کی چوٹ میں بات کرتی ہے اور سب حق بات کرتی ہے سب۔ واٹ از دا لہجہ، how she is misbehaving with her parents یا elders کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، that is very important۔ تو شیطان uses the word boldness۔ the next is was imitating، مطلب لوگوں کو imitate کرنا، جیسے کہ نا لڑکا لڑکی کے کپڑے پہننا، لڑکی لڑکے کے کپڑے پہننا۔ اب یہاں پہ شیطان کیا کرتا ہے، it is very easy، it is cool، مجھے عادت ہے، نو پرابلم، گرمی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ ریزنس کرتا ہے جہاں پہ وہ امیٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، لڑکے کے کپڑے لڑکیاں پہننا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ وومنس ویئرنگ، آج کل کا فیشن کیا ہو گیا ہے، ویئرنگ جینس اینڈ ٹی شرٹ، پہن لیتے ہیں جینس اینڈ ٹی شرٹس، اس میں کیا ہے، یہ جو ورڈ امیٹیٹنگ جو کرنا شروع کرتے ہیں نا، مین اسپینڈنگ ٹائم ان پارلرس، یہ کیا ہے، لڑکیوں کا ہی کام ہے نا، لڑکیاں پارلر جاتے ہیں، میک اپ کرنا، یہ کرنا سب، فیشیل سب، اب لڑکے بھی کرنا شروع کر دیے، میک اپ فیشیل یہ سب، پیڈیکیور مینیکیور کرنا ہو، یہ کرنا وہ یہ۔ اب مقصد اور زندگی جینے کا مقصد کیا ہے، مقصد سے تو ہٹ گیا ہے نا، انسان مقصد سے ہٹ جا کے دنیا میں اپنا چہرہ، اپنا بال، اپنے بال، اپنا یہ چیزوں میں لگ گیا ہے۔ اور خاص کر میں یہ ریکویسٹ کروں گی آپ کے اسپیشلی آل مدرس کو کہ بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کو جب کپڑے پہناتے ہیں میک شیور کہ پینٹ شرٹوں کی عادت مت ڈالے، ڈیلی کا ڈیلی پینٹ شرٹ ڈالیں گے، وہ بڑی ہو کے وہ ڈریسز نہیں پہنے گی، وہ نہ فراکس پہنے گی، وہ نہ وہ ڈریسز پہنے گی، کرتا پیجامہ نہیں پہنے گی، یہ فراکس نہیں پہنے گی، وہ یہ سب نہیں پہنے گی کیونکہ بچپن سے اسے عادت ہے۔ دوسری چیز، بچے کو اگر فراک پہنا رہے ہیں، پیجامہ ہیز ٹو بی دیر، پیجامہ ہیز ٹو بی دیر وداؤٹ دیٹ ون، کیونکہ پیر دکھنا، بچی کو شرم محسوس ہونا ہے، ہمیشہ اس کا پیر کور کر کے رکھے۔ جب آپ بچپن سے ہی کور کر کے رکھیں گے بچی کے پیر، تو بڑے ہونے کے بعد بھی بچی ہے نا وداؤٹ پیجامہ یا وداؤٹ کھلے پیر نہیں رکھے گی۔ بچپن سے ہی عادت ڈالیں، بچپن سے ہی بچی کو ڈریسز پہنائے۔ تھوڑے لوگ بولتے ہیں کہ میری بچی نہیں، یہ بھی ایک بول دیتے ہیں کہ نہیں پہنتی، وہ بڑی ہوگی بھی وہ نہیں پہنتی، عادت ڈالیں، چھوڑ دیں گے تو بچے لوگ ہے نا ٹریپ کرے گا شیطان، اس میں مجھے گرمی ہو، یہ ڈریس مجھے چپتا ہے۔ اب میری بیٹی کو بھی ایسی، یہ ڈریس پہنے تو امی یہ ڈریس مجھے چپتا ہے، مجھے ٹی شرٹس میں اچھا ہے، ڈریس چپتا ہے I'll go for cotton ون، یہ ڈریس چپتا ہے go for another ون۔ عید کے دن پراپر ڈریسز، عید کے دن پینٹ شرٹس پہنیں گے، عید کے دن ایسا یہ ٹراؤزر پہن لیں گے، ٹی شرٹس پہن لیں گے، ایسا کریں گے۔ اوائڈ آل دس تھنگس۔ لڑکی کے کپڑے لڑکی کو پہنائیں، لڑکے کے کپڑے لڑکے کو پہنائیں، دس از ویری امپورٹینٹ۔ پھر اگین شیطان سے بچائیں۔ تیسری چیز فیشن، فیشن کیا ہو جاتا ہے، حجاب، حجاب پہننے کا طریقہ کیا ہے، حجاب کا مین رول از واٹ، اپنا سینے کو ڈھانپنا ہے، بال کو ڈھکنا ہے، سینے کو ڈھکنا ہے، دیز آر دا ٹو میجر تھنگس۔ اگر بال کور نہیں ہو رہے، صرف اسٹائل سے پہن رہے جہاں پہ بال بھی دکھائی دے رہے، سو دیٹ مینس آئی شوڈ سے یسٹرڈے لاسٹ فرائیڈے کے خطبے میں اٹ واز بین ٹاکڈ اباؤٹ دس ون سیئنگ دیٹ لوگ کو اللہ تعالیٰ جب فادر، یہاں پہ غور کریں، مائی سن واز کمنگ اینڈ ٹیلنگ می، فادر، سن، ہسبینڈ، بردر، چار لوگ، غور سے سنیں، فادر، ہسبینڈ، بردر، سن، یہ چار لوگوں کو پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے گھر میں ایک عورت تھی، چاہے وہ تمہاری ماں ہو سکتی ہے، تمہاری بیوی ہو سکتی ہے، تمہاری بہن ہو سکتی ہے وہ، یا تمہاری بیٹی ہو سکتی ہے، یہ چار لوگ جو لیڈیز تھے، تم کیوں اس کو نہیں روکے، تم کیوں اس کو پردے کا حکم نہیں دیے؟
جب وہ کپڑے پہنتی ہے تم کیوں اس کو پردے کا حکم نہیں دیے؟ وائی ڈنٹ یو ٹیل ہر ٹو کور آر ہیئر؟ جب وہ بال نہیں باندھی تو بال کور کر کے نہیں آ رہی ہے، بال یہ کریے تو وائی؟ there فور پیپل، جو یہ محرم ہے نا، یہ 4 لوگ محرم ہے لڑکی کے لیے، یہ 4 محرموں کو پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں سٹاپ نہیں کرے، آپ کیوں تلقین نہیں؟ باپ کیا کرتا ہے، بیٹی کیسا تو اچھی دکھ رہی بیٹی، نو پرابلم، چھوڑ دیتا ہے، سٹاپ دیم۔ اسی طرح ہسبینڈ کیا کرتے، اس کی مرضی بھی ہے، سر پہ تو کچھ تو کپڑا ڈال رہی ہے، نہیں، کپڑا has to be in such a way that بال نہیں دکھنا ہے، حجاب is nothing but بال نہیں دکھنا ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ ہے سینہ کور ہونا ضروری ہے، بیکاز میکسیمم سیٹ آف پیپل واچ، ہر لڑکا جو ہے چہرہ نہیں دیکھتا ہے، چہرہ بال اس لیے باندھا جاتا ہے بیکاز بال سے انسان عورت بہت خوبصورت لگتی ہے، بال سے عورت خوبصورت لگتی ہے، اس لیے بال کور کیا جاتا ہے، سینہ اس لیے کور کیا جاتا ہے بیکاز اس میں ہی آتا ہے، اسٹڈیز میں ہی آیا ہے، نیئرلی ٹو 80 to 90% آف مین، اگر ایک عورت کو دیکھنا ہے پہلے اس کا سینہ دیکھتے ہیں، اس کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں، پہلی نظر سینے پہ جاتی ہے، ناٹ چہرہ۔ جتنے بار عورت اپنا سینہ بتھائے گی اتنے بار دوزخ میں اس کو عذاب پہ عذاب دیا جائے گا۔ سینے کا بہت بڑا کوشچن از بین آسکڈ۔ تو جب دوپٹہ پہنتے ہیں، گھر پہ دوپٹہ پہنتے، محرم کے سامنے کون ہے محرم، وی نو، محرم کا پرابلم نہیں، وی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نان محرم، وین ایم ٹاکنگ اباؤٹ حجاب، جب ہم لوگ حجاب پہنتے ہیں، جب ہم لوگ برقع پہنتے ہیں، وین آئی ایم کورنگ، ایم آئی کورنگ مائی باسمس، یس اور نو؟ حجاب تھوڑے لوگ پہنتے ہیں اسٹائل کے لیے، سینہ پورا دکھتا ہے، پورا شیپ دکھتا ہے، پھر صرف سر کو باندھ دیتے ہیں، دس از رانگ۔ تھوڑے لڑکیاں کرتے ہیں صرف سر پہ ڈال دیتے کپڑا، بال دکھائی دیتے، دس از رانگ، یو آر گوئنگ ٹو اسٹاپ دیٹ ون۔ تھرڈ چیز از واٹ، ٹائٹ والے برقعے پہنتے ہیں، ایوری تھنگ از سین، دیٹ از رانگ۔ اٹریکٹیو لیول میں یہ چیز ہے، از دا ورڈ فیشن۔ ابھی یہی ورڈ فیشن، شیطان کیا کرتا ہے، فیشن کا نام میں لڑکی لڑکے کے کپڑے پہننا، بولڈنس کرنا، فیشن میں آ جانا، یہ چیز ہے۔ دیکھیں ٹیلس یو حجاب از ناٹ ایسینشیل، ضروری نہیں ہے تم صرف اب اور ایک فیشن یہ ہے کہ پینٹ شرٹ پہنو اور اسکارف باندھ لو، فیشن۔ آپ پینٹ شرٹ پہن کے یہ پہن ہی نہیں سکتے، پینٹ شرٹ پہننا از غلط، لڑکے کے کپڑے پہنتے جس میں نیگیٹو مارکس آتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، اس میں اسکارف پہن رہے، ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو میچ، طریقے سے باندھے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو میچ، پینٹ شرٹ اینڈ یہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو۔ شوبز، تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے، شوبز۔ لوگ کہنا ابھی موویز میں اس میں دیکھتے رہتے ہیں نا، کیا بول کے اس سے بات کرنا، کال کرو بیٹا، آن کرو، یو کین اوکے۔ شوبز میں کیا ہوتا ہے کہ جب موویز دیکھتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں، تو لڑکا لڑکی ملنا، باتیں کرنا، شراب پینا، یہ کامن، دیکھ کر بچہ کیا کرتا ہے، وہی حرکتیں کر دیتا ہے۔ اچھا گرل فرینڈ ہے تو کیا ہوا ہے، میں تو ہندو ہے، میں تو سے شادی نہیں، میری فرینڈ ہے، ضرورت ہے تو بات کرے، unnecessary not required, stop the child۔ تو these set of things are very important۔ فیس بک میں فرینڈس بنا لینا، واٹس ایپ میں فرینڈس، نان unnecessary talks کرنا، unnecessary چیزیں فارورڈ کرنا، یہ پورا شوبز، یہ پورا کون کس کا ٹرکس ہے، شیطان کے ٹرکس ہے۔ ابھی اگر دیکھیں گے یہ پورا ہو رہا ہے نا، انٹرٹینمنٹ، مسمرائزنگ، موویز، ڈانس، میوزک، الکوہول، ڈرگس، یہ سب عام ہے اب، بچوں تک چلے گئے ہیں، چھوٹے بچے 13 ایئر سے بچے بھی یہ سب کر رہے ہیں۔ پاس ٹائم، ٹائم پاس کیسا کرنا، گیمز کھیلنا ہو، ایسے ویسے گیمز کھیلنا ہو۔ اور دس another new game that has been introduced in schools is what, truth and dare۔ یہ چیز بھی پلیز بچوں کو بولے، اوائڈ کرائے، کیونکہ ٹروتھ اینڈ ڈیئر میں کیا ہے کہ سامنے والے بولتے ہیں تو تم ٹروتھ لے رہے ہو یا ڈیئر لے رہے ہو۔ جب ٹروتھ بولتے ہیں اس کو سچ بولنا پڑتا ہے۔ اگر اچھا وہ کوشچنس کیسا پوچھتے ہیں، اس کے راز والے کوشچنس بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹ از ناٹ ریکوائرڈ دیٹ آئی ہیو ٹو اوپن اباؤٹ مائی اون پرسنل لائف ٹو ادرس۔ میرے دوستوں کو سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس نیڈ ٹو بی ڈیئر، مطلب اچھا یہاں سے تو کود کے بتا، ڈیئر کا مطلب کیا ہے، تیرے میں ہمت ہے کیا، دیکھیں گے۔ اب ان لوگ ٹاسک کیا دیتے ہیں، اچھا ڈیر ہے تو نارمل بنا یہ ہوتے، اچھا وہاں پہ آدمی ہے نا، جا کے اس کو ہے نا یہ دیکھ کرا، جا کے اس کو تو یہ بول کرا، اچھا وہاں پہ لڑکا ہے نا، وہ لڑکی کو یہ بول کرا، یہ کیا ہے، یہ ڈیر ہے۔ یہاں سے کود کے بتا، یا پہ بورڈ پہ یہ نا ایسے ورڈز یوز کر، یا یہ لینگویج میں بات کر، یا مسجد میں ہے تو اس کی چپل چھپا کے رکھ دے، یہ کیا ہے، ڈیر ہے۔ برے کامیں، یہ گیم کے نام پہ برے کامیں کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ کیا ہے، یہ ڈیر۔ اگر ٹروتھ ہے تو یہاں پہ جھوٹ، اگر فار ایگزامپل تو فرسٹ ٹائم کسی کو کس کی ہے کیا، یا فرسٹ ٹائم تم لوگ کا کچھ افیئر ہوا ہے کیا، یہ ٹروتھ ہے۔
تو وہ لڑکی ہاں بول کے بول دی, اگر سچ بول رہی ہے تو کون ہے کیا ہے, all these things. Why should a girl talks about her personal life to her friends about those set of things? اگر نہیں تو جھوٹ, جھوٹ is again Islam doesn't allow. Islam doesn't allow these things at all, at all. تو ٹروتھ اینڈ ڈیئر کا چلتا ہے, یہ نیا اسٹارٹ ہے, یہ اٹ از ہیپننگ کامن. تو جو چیزیں ابھی چل رہا ہے بچوں کو سمجھائیں, بٹھائیں, سمجھائیں بیٹا یو پلے دس گیم, بٹ دس گیم میں بہت برائیاں اپنے کھاتے میں لکھائی جا رہا ہے, سو مینی برائیاں لکھا جا رہا ہے. اگر اف یو سی دیٹ تھنگس اراؤنڈ 6 points are there, بولڈنس. ابھی ہمارے بچوں کو بولتے ہیں کہ تم بولڈ بنو, تم باتوں نہیں بنو, یو بی دا گڈ اسپیکر, یو آر ایکسلنٹ اسپیکر. اس کو کہاں پہ جھونک رہے ہم لوگ, برائی میں, دوزخ میں جھونک رہے ہمارے بچوں کو. مور اینڈ مور یو ٹاک, یو آر دس, یو آر دیٹ. سیکنڈ چیز امیٹیٹ کرنا, اس کے یہ اسٹائلش وے میں, بہن جی مت بنو, ڈریسز مت پہنو, لڑکی کے جیسا مت, تم ٹاپس پہنو, تم یہ جینس پہنو, تم اس طرح رہو, تم یہ اگین ہو رہا ہے. کہاں پہ پھینک رہے, جہنم میں جا رہا بچہ. تھرڈ چیز فیشن, فیشن کے نام پہ چاہے وہ حجاب ہو, ڈریسنگ سین ہو, اس کا ڈریس کا کٹ اتنا لمبا, اتنا ڈیپ, اتنے چھوٹے, اتنے ٹائٹ, یہ فیشن کے نام میں بچوں کو بدنام برباد ہو رہے. یہ چیزیں آج مائی ہیز ٹو اسٹاپ our kids. جب تک آپ سٹاپ نہیں کریں گے, آپ نہیں پہنیں گے, آپ بچوں کو سٹاپ نہیں کریں گے, ان کی اولاد نسل میں شیطان گھستا جائے گا and بربادی is going to happen. یہ کب روک سکتے ہیں, جب میں سٹاپ کروں گی, میں نہیں پہنوں گی, میں وہ کامیں نہیں کروں گی, میرے اولاد کو نہیں کرنے دوں گی, تو وہ میری اولاد اس کے اولاد کو کرنے نہیں دے گی. So take it seriously. It is not an easy thing, but it is a کڑوا سچ ہے which is happening. یہ شیطان کے ٹریپ سے شوبز جو بھی ہے نا دیکھتے ہیں. ابھی ایزی سے, ابھی انگلش اگر آپ دیکھیں گے آج کل کے سیریز میں, اٹ از کامن, حق کرنا کامن ہے. لڑکا لڑکی اسکول میں بیٹھے ہیں, دے آر ہگنگ ایچ ادر, یہ فرینڈس ہے, وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, آل فرینڈس. لیکن اپنے دین میں اٹ از ناٹ الاؤڈ, بٹ اٹ از الاؤڈ. تو بچہ دیکھ کے وہ کرنا شروع کرتا ہے. انگلش سیریلز دیکھنا ہے یا انگلش موویز دیکھنا, اس میں تو حد سے ہی کراس کر دیتے ہیں. That needs to be worked out. Entertainment میں دیکھیں گے, پھر اگین میوزک, ڈانس, الکوہول, یہ پورا ایزی ہے. That is not allowed. تو پاس ٹائم کرنے کے لیے کیا کرنا, برے گیمز کھیلنا, برائیوں میں جانا, not allowed. یہ پورے شیطان کے ٹراپس ہے. اینڈ ایکچولی ٹو سے بہت ہی تکلیف کی بات ہے, ہمارے بچے اس میں انٹر ہو چکے ہیں, تو بچانا ضروری ہے سب کو. بی ہمبل ان یور کیریکٹر, یہ بھی انسان کا, جو انسان اپنے باتوں میں ہر چیز میں ہمبل رہتا ہے, وہ انسان بھی تقوی. I'm talking about تقوی actually. Okay, do everything to please Allah. ہر وہ چیز کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اس کو راضی کریں. جس طرح ہم لوگ راضی کرتے ہیں نا, چھوٹا بچہ پسند راضی کرتا ہے اپنی امی کو, یہ چاہیے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی کرے. اللہ کو جو پسند ہے وہ کام کریں, جیسا پسند ہے ویسے اپنے آپ کو ڈھالیں گے. اللہ تعالیٰ کیا چیز دیکھتا ہے, ہمارا دل دیکھتا ہے, ہمارا دل دیکھتا ہے, ہمارے اعمال دیکھتا ہے, نہ کہ ہمارا چہرہ اپنا مال. اللہ ہمارا چہرہ اور مال, ہم لوگ چہرے پہ زیادہ ٹائم کو لگاتے ہیں, چاہے وہ بیوٹی پروڈکٹس ہو, یہ کرنا وہ کرنا, چہرے کے لیے فیشیل, جتنا حد سے زیادہ آئی شوڈ لک بیوٹیفل, آئی شوڈ سو مچ ورک ہم لوگ چہرے کو کرتے ہیں لیکن دل کو نہیں کرتے ہیں. میرے دل میں یہ ہے, میرے دل میں کہ برائیوں کو چینج کرنا, میرے دل میں وہ تقوی آنا ہے, میرے دل میں جو بھی حسد ہے, برائی ہے, یہ چیزوں کو یہ کرنا, this is not being talked about. So all these things has to be worked out, girls. Focus on the main purpose of life. ہم لوگ زندگی میں کیوں آئے ہیں, اس چیز پہ. متقین انسان, تقوی والا انسان ہمیشہ اپنا مین پرپس آف لائف, زندگی میں کیوں آیا ہے, اس کے بارے میں فوکس کرتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے اور اچھائیاں کرتا ہے, نیک کامیں کرتا ہے, ہمیشہ وہ آخرت کو یاد کرتا ہے. Remember the destroyer of pleasure. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیشہ لذت والی چیز, جو دنیا کی لذت ہے اس کو ڈسٹروائے کرنے والی چیز کیا ہے, خبر. ہمیشہ اپنی گریب کو یاد کر, ہمیشہ اپنے آخرت کو یاد کرے. آخرت کو, خبر کو جب انسان یاد کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, مجھے بھی اللہ کے پاس جانا ہے, مجھے بھی نیک انسان بننا ہے. تقوی کیا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, اور ہمیشہ یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ کے پاس جا کے میرا ہر اعمال کا حساب کتاب دینا ہے, چاہے میرے باتوں کا ہو, چاہے میرے ایکشنز کا ہو, میرے بیہیویئر کا ہو, میں لوگوں کے کیسا معاملہ, کہ ہر چیز اکاؤنٹیبل ہے.
صبر ہو، سیلف کنٹرول ہو، ڈسپلن ہو، ریسپانسبلٹی میں لیتی ہوں یا نہیں، کتنا اوبیڈینٹ ہوں نہیں. پیوریفیکیشن آف دا سول. رمضان ٹیچز دا پیوریفیکیشن آف آر سول. It's now the time for us to change. رمضان میں یہ سب کچھ ہم لوگ سیکھے ہیں. Now آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے؟ It is time to change. ہم لوگ اپنا تقوی بڑھانا چاہیے. نیک کامیں جو کرتے ہیں اس کو کرتے جائیں کرتے جائیں. جس طرح آپ لوگ نماز آن ٹائم پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے، وہ بھی کرتے جائیں. جس طرح چیریٹی کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، صدقہ اسی طرح کرتے جائیں. ذکر بھی اسی طرح کرتے جائیں اور برائیوں سے بچتے جائیں. تقوی والا انسان وہی انسان ہے جو اپنے آپ کو ہر برائی سے بچاتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جاتا ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تقوی والا انسان جنت جائے گا، تقوی والا انسان فلاح پائے گا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.